بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا۔ یہ مستکبرین کا مسئلہ گزرا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مجلس میں غریب قسم کے فقراء صحابہ کو آپ نہ بٹھائیں، تو اس پر یہ ہے کہ فرمایا کہ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہمیشہ متکبرین کو ہم آزماتے ہیں بِبَعْضٍ، فقیروں کے ذریعے سے، لیقولوا تاکہ متکبرین کہہ دیں هؤلاء الذین من اللہ علیہم من بیننا، اشارہ کر کے کہ یہ صحابہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ نے احسان کی ہے، نبوت اور قرآن ہدایت ان کو دی ہے۔ تو فرمایا کہ تم تو ایسے ٹٹو ہو، الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ شاکرین کو نہیں جانتے؟ آپ کافرین ہیں، صحابہ شاکرین ہیں، یہ غریب لوگ بھی ہیں لیکن شاکرین ہیں، کمزور قسم کے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جو لوگ ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں فقراء صحابہ، تو فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اکرام کے طور پر ان سے کہہ دو کہ سلام علیکم۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ سلامن یہ مقام استحباب میں استعمال ہوتا ہے، مقام استحباب میں، اور سلامن مقام اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وجوب کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، تو قالوا سلامًا فرش سلام کرنا مستحب ہے، تو قال سلام حضرت نے جواب دیا کہ قال السلام علیکم، حضرت نے رفع کی حالت میں جواب دیا، تو رفع والا مسئلہ واجب ہے۔ اسی طریقے پر جو مسئلہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، جن سے یہ سلام دوستی کے سلام ہے، اور ایک سلام بائیکاٹ ہے، سلام بائیکاٹ ہے۔ بائیکاٹ والے سلام میں قرآن نے دونوں قسم کے لفظ استعمال کیے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جاہلوں سے بائیکاٹ کرو، یہ مستحب بھی ہے۔ اور بعض جگہ پر جاہلوں کی جہالت کی شدت ہے تو پھر یہ کہ وہاں پر رفع بھی استعمال کیا ہے، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سلام علیکم لا نبتغی، یہ سلام بائیکاٹ ہے۔ سلام مفارقت جس کو کہتے ہیں، جیسے آپ کسی سے تنگ آ جاتے ہیں، سلام علیکم بھائی مجھ سے بات نہ کرو، تو یہ سلام بائیکاٹ ہے، بائیکاٹ والے مفارقت والے۔ قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، وہ بھی سلام بائیکاٹ ہے، اس میں دونوں لفظ استعمال ہو گئے۔ تو فقل اکرامن اذا کا جواب آ گیا، اکرامن ان سے کہہ دو سلام علیکم۔ آگے جملہ استینافی ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، اللہ پاک نے خصوصی شفقت لکھی ہے اپنے بندوں کے لیے، یا علی نفسی اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر دیا ہے، یہ علی تفضیلی ہے۔ اور انہ یہ بدل بنے گا، میں نے عرض کیا تھا الرحمت سے، انہ میں ہو ضمیر شان ہے، من عمل منکم سوءا بجہالۃ، تم میں سے جو بھی نادانستگی میں اور جہالت کی حالت میں برائی کا ارتکاب کرے، ثم تاب من بعدہ، اور اس کے بعد پھر یہ کہ وہ توبہ کرے، وَأَصْلَحَ لَهُ حَالَهُ، اور اپنے حالت کو درست کرے، من عمل منکم سوءا یہ مبتدا ہو گیا، شرط کے معنی کو متضمن ہے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور رحیم ہے، توبہ والوں کے لیے، اور ان پر شفقت کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہو گیا جزا اور خبر ہو گیا، تو مبتدا کی شرط کو معنی کو متضمن، خبر پر فا داخل کر دیا، اور پھر یہ پورا من عمل اور فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ یہ مل کر کے پھر یہ خبر بنیں گے، انہ میں ان ضمیر شان کے لیے، اور وہ مفعول بھی وہ بتاویل مصدر، پھر ان اپنے اسم خبر سے مل کر کے یہ بدل ہے رحمت سے۔ اب آپ یہ کر دو کہ رحمت مبدل منوں کو ہٹا دو، بدل کو اس کی جگہ پر رکھ دو، معنی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کتب ربکم علی نفسہ، اللہ نے اس بات کو لکھ دیا، انہ شان یہ ہے کہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ واصلح فانہ غفور رحیم، تو رحمت خود بخود آ گئی، وہ مبدل من ہو کہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے، الرحمت تھا فانہ غفور رحیم میں آ گیا، اڑے کچھ بھلا پڑ گیا، اس لیے یہ بدل استعمال ہے۔ نفصل الآیات، ہم آیات کو کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں۔ نفصل یہ آپ کے فصل سے ہے، جیسے کہ فصل کا معنی کاٹنے کی آتا ہے، جیسے آپ کی کتابوں کے اندر فصل آتی ہے، تو اس فصل کا معنی یہ ہوتا ہے آئندہ آنے والی بحث
پہلے والی بحث سے کٹی ہوئی ہے، آئندہ آنے والی بحث پہلے والی بحث سے کٹی ہوئی ہے، پہلے والی بحث الگ ہے، سمجھے؟ نفصل اسی سے، سمجھے؟ اور فصل کا معنی جدا جدا کے بھی آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ تفصیلی کلام کو اس لیے تفصیلی کہتے ہیں، کلام تفصیلی کو، کہ وہ بھی ابہام سے جدا ہو جاتا ہے، ابہام سے الگ کر کے اس کو تفصیل کے اندر لاتے ہیں، اور اس وجہ سے تفصیل کا معنی جدا جدا بھی کرتے ہیں، تفصیل کا آپ اپنے اردو میں تفصیل، لیکن حقیقت میں وہ جدا ہے۔ کلام تفصیلی ابہام سے نکلا، اور اس میں سورہ 9 پارے کے اندر، سورہ اعراف کے اندر آیا ہے آیات مفصلات، اس مفصلات کا معنی فاصلہ فاصلہ، اس کا معنی مفصلات کا معنی فاصلہ، وہ اس طریقے پر ہو گیا، طوفان کا عذاب ان پر مسلط کر دیا، 2 مہینے کے بعد پھر خون ان کے کھانے میں آ گئے، پھر 2 مہینے کے بعد اس طریقے پر ہو گیا کہ مینڈک آتے تھے ان کے سالن کے اندر پڑتے تھے۔ تو یہ جدا جدا، یہ جو آیات مفصلات معنی جدا جدا قسم کے عذاب تھے، بیک وقت وہ نہیں آئے بلکہ ان میں فاصلہ ہوتا تھا۔ تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے بچوں جی نفصل الآیات، ہم آیات کو کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں، لیظہر الحق کو، اب شاہ ولی اللہ کا مذہب آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وہ کہتے باب زائدہ ہے، لتستبین یہ متعلق ہوگا نفصلوں کے ساتھ، لیکن جمہور حضرات یہ ہے کہ معطوف علیہ نکالتے ہیں، نفصل الآیات لیظہر الحق کو، تاکہ حق واضح ہو جائے، ولتستبین سبیل المجرمین، اور مجرمین کا راستہ بالکل واضح ہو جائے، تستبین مجرمین کا اللہ کو بھلا کریے کہ راستہ بالکل واضح ہو جائے، مجرمین کا راستہ واجب ہو تو مجرمین کا راستہ بھی واضح ہو جاتا، تو غیر مجرمین متقین کا مذہب، تو اس وجہ سے مسئلہ وہی قانون ہے آپ کا، قانون کیا ہے؟ ہدی للمتقین وغیرہم، متقین غیر متقین سب کے لیے، لیکن متقین کا ذکر کر دیا لأنہم ینتفعون بکلام اللہ، وہ کلام اللہ سے، کتاب اللہ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور یا سلابیر تحقیق الحر، تو حر کو ذکر کر دیا، برد کو ذکر نہیں کیا، یہاں بھی اسی طرح نفصل الآیات لیظہر الحق کو، حق واضح ہو جائے، ولتستبین سبیل المجرمین و سبیل غیر المجرمین، سبیل المجرمین و سبیل غیر المجرمین، مجرمین غیر مجرمین کے راستے بالکل الگ تھلگ ہو جائے، تفصیلا کائنا کذالک، اس طریقے پر ہم کرتے، کذالک مفعول مطلق بنے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا مذہب ہی الگ ہے اور آپ کا، میں توحیدی ہوں اور آپ اشراکی ہے، مشرک ہے، سمجھے؟ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعونہم من دون اللہ، چونکہ الذین کی طرف ضمیر اٹھے گی، مجھے منع کیا گیا محمد کو، ان اعبد الذین، میں عبادت کر دوں، الذین تدعونہم، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آپ جن بتوں کو پکارتے ہیں، پتھروں کو، مجھے منع کیا گیا ان کے پکارنے سے۔ قل لا اتبع اہواکم، میں تمہارے خواہشات شرکیہ، لا اتبع اہواکم الشرکیۃ، تمہارے شرکی خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، سمجھے؟ قد زللت، یہ جملہ استئنافی ہوگا، اذن کی کوئی اعراب نہیں ہوگا، قد زللت اذن وما انا من المہتدین، اور میں تو ایسے موقع پر پھر گمراہ شمار ہو جاؤں گا اور ہدایت والا نہیں ہوں گا، ما انا من المہتدین، ما انا من المہتدین الی التوحید الی الحق، پھر حق تک میں رسائی حاصل نہیں کر سکوں گا، معتدین ہدایت حاصل کر کے پہنچنے والے حق تک میں نہیں ہوں گا اگر تمہاری بات کو مانوں، پھر میں کیسے تمہاری بات مان لوں؟ میں روشنی میں ہوں اور آپ اندھیرے میں ہیں، میں اللہ کو بلا کر روشنی میں ہوں، آپ اندھیرے میں، میں کس طریقے پر آپ کے اندھیرے والے لوگوں کو، قل انی علی بینۃ کائنۃ من ربی، میں روشن دلیل پر ہوں، اور یاد رکھ لینا اس بینۃ من ربی سے قرآن پاک مراد ہے اور حدیث رسول مراد ہے، سبحان اللہ، سمجھے؟ اس لیے مولانا روشن خیال ہم لوگ ہیں، یہ کتے ہیں، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ کتے ہیں، روشن خیال کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی لعنت ہو ان کی اس بکواس پر، حکومت اور پورے مل کر کے کہ روشن خیالی اختیار، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور آپ کے پاس ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آپ کے پاس ہے، اور قرآن پورا کا پورا بینۃ من ربی، بینۃ واضح اور روشن دلیل پر ہوں، روشن دلیل، جس کے سینے میں قرآن ہے وہ روشن خیال نہیں ہے، روشن خیال وہ انگریز کا پٹھو ہے، سمجھے؟ یہ اندھیرے کی وجہ سے، یہ ہے اندھیرے میں تبھی تو یہ باتیں کرتے ہیں، اگر روشن والی دلیل ان کے پاس ہوتی تھی روشن والی تو ایسی بات نہیں کرتے۔ قل انی کائن علی بینۃ من ربی، میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، روشن دلیل پر ہوں، سمجھے؟ انی کائن علی بینۃ من ربی وقد کذبتم به، اور حال یہ کہ آپ اس کی تکذیب کر رہے ہیں، تو آپ کیسے روشن خیال ہو گئے؟ وقد کذبتم به، یہ به کا مرجع بینہ ہے، بینہ آپ کہیں گے کہ جی مؤنث ہے تو مراد اس سے اللہ کو قرآن پاک ہے، سمجھ میں ہے؟ اور یا یہ کہ آپ یہ کہہ دیں تا مبالغہ کے لیے،
ملنگ ہوتا کس کے لیے؟ بہت واضح، بہت بڑے واضح دلیل پر ہوں، تا مبالغہ کے لیے. جیسے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو طلب تو لیڈا ہے، فریضۃ تو لیڈی ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یا آپ کہتے بخاری کے کتاب الایمان کی آخری حدیث ہے الدین النصیحۃ، دین نصیحت ہے. تو دین تو لیڈا ہے، دین تو مذکر ہے، اور النصیحت تو مؤنث ہے، تو یہ تا مبالغہ کے لیے. جیسے کہتے الداعیۃ موسیٰ والطاغیۃ فرعون. ہاں ملنگو، الداعیۃ سب سے بڑے دعوت دینے والا، الداعیۃ موسیٰ والطاغیۃ سب سے بڑا خبیث سرکش فرعون ہے. تو الداعیۃ والطاغیۃ داعیۃ طاغیۃ. یا بیضاوی میں آپ نے پڑھا ایک جگہ پر انہوں نے راویۃ نقل کیا کہ راویۃ کثیر الروایت کو کہتے ہیں. راویۃ اس راوی کو کہتے ہیں کہ جو کہ کیا ہو، کثیر الروایت ہو. وہ لیڈی نہیں ہے کہ ہر جگہ پر. قل انی کائن علی بینۃ من ربی، میں اللہ کی جانب سے واضح دلیل پر ہوں. وقد کذبتم بالقرآن، اور بالبینۃ آپ نے اس بینہ کی تکذیب کی ہے. باقی ہے کہ تکذیب کی ہے، آپ کے پاس عذاب آ جائے گا، لیکن عذاب میرے پاس نہیں ہے. سمجھے؟ ما عندی لیس عندی ما تستعجلون، نہیں یہ اند خبر مقدم بنے گا. ثابت قائن، ما سے مراد عذاب ما موصول ہے. نہیں ہے میرے پاس ما وہ عذاب کے تستعجلون بھی جس کو آپ جلدی میں مانگا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے نا خارش لگی ہوئی ہے، متى هذا الوعد، متى هذا الوعد، متى قیامت کب آئے گی، یہ عذاب کب ہوگا، یہ عذاب کب ہوگا، یہ عذاب کب ہوگا، یہ عذاب کب ہوگا. سمجھے؟ جیسے ہمارے لوگ مولوی کی داڑھی پکڑ کر کے چہرے پہ تھوکتے، کہتے کہاں ہے خدا تمہارا، بولو عذاب دے دے، کہاں ہے خدا تمہارا، کہاں خدا. یہ آپ کے فوجی اس طریقے پر، سب کی بات میں نہیں کر رہا، خدا کی قسم اس طرح ساتھیوں کے ساتھ ہوتا. اللہ اکبر. یہ کرتے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ دینداروں کو پکڑ کر کے چہرے پر تھوک کر کے داڑھی پکڑ کر کے کہتے کہاں ہے تمہارا خدا. شام میں آپ نے دیکھا وہ تصویریں آپ دیکھیں گے، تبلیغیوں کی داڑھی ہم پکڑ کر کے، اور تبلیغی بھی مردود. تمہیں بھی غیرت تو آنی چاہیے کہ جہاد بھی کوئی چیز ہے. سمجھے؟ آپ نے اس بسترے سے فتح نہیں کیا میدان کو فتح کیا مجاہدین نے. سمجھے؟ آپ نے فتح نہیں کیا. آپ کیونکہ ویڈیو تبلیغی والوں کے دیکھے ایسے پکڑ کر کے، ایسے اس کی داڑھی، ایسے خوبصورت تبلیغی ہے، ایسے خوب چہرے پر تھوکتے. آپ نے میدان کو فتح نہیں کیا. میدان کو اللہ کی ذات نے فتح کیا، مجاہدین نے فتح کیا. سمجھے؟ اس لیے مولوی صاحب اس سے غافل نہ ہو جائیں. ان کے لیے دعا کرو. میری اور آپ کی ماؤں کی بہنوں کی عزتیں جو محفوظ ہیں نا، مجاہدین کا ایک روب ہے، ایک روب ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. مجاہدین کا بڑا روب ہے ان پر. ان کو پتہ ہے کہ فضل الرحمان کے پاس جنونی لوگ بھی ہے. فضل الرحمان کو حکومت بنانا نہیں آتا، گرانا آتا ہے. اس کو بنانا نہیں آتا لیکن کیا ہے، گرانا آتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم لے کے تمہیں ڈوبیں گے صنم. آپ بھی غیرت سے چین اور سکون سے رہیں گے نہیں. ان کو پتہ ہے یہ جنونی لوگ ہیں، مجنون لوگ ہیں، پاگل لوگ ہیں. کر رہے ما عندی لیس عندی ما تستعجلون، وہ عذاب نہیں ہے جس کو آپ جلدی میں مجھ سے مانگا کرتے ہیں. ان الحکم للہ، سبحانہ، ان الحکم الا کائن للہ. فرماتے کہ اختیار تو صرف اللہ ہی کا ہے، عذاب کو لانے میں نہ لانے میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان الحکم مولانا، یہ جملہ تعلیلیہ. الحکم مبتدا بنے گا، للہ خبر بنے گا. ان الحکم کائن، ان الحکم اللہ کائن للہ. ارے اختیار تو اللہ کا ہے. حکم کس چیز میں؟ تاجیل عذاب میں آپ مانگتے ہیں. یقص الحق کا، اور وہ اللہ آپ کو بھلا کرے حق کو بیان کرتا ہے. ان الحکم الا للہ، یہ لفظ اللہ سے حال بنے گا. یقص الحق کا، اور حق کو توحید کو وہی بیان کرتا. وہ خیر الفاصلین، اور وہ بہترین اللہ آپ کو بھلا کریے کہ میرے اور آپ کے درمیان میں اس اختلاف کو ختم کرنے والا بھی ہے. سمجھ؟ اور یہ کہ کیا کرنے، فیصلے کرنے والا. وہ خیر الفاصلین، القاضین کے معنی میں بہترین فیصلہ کرنے والے. اور فیصلے میں بھی یہی ہوتا ہے، جدائی ہوتی ہے، حق ہوتا ہے اور باطل. آپ کہہ دیں لو ثبت ان عندی بفرض المحال ان عندی ثابت عندی، اگر میرے پاس ہوتا ما وہ عذاب کہ تستعجلون بھی جس کو آپ جلدی میں مانگا کرتے، تو لقضی الامر، تو وہ اختلاف بینی و بینکم جو میرے اور تمہارے درمیان اس کا فیصلہ ہوتا. سمجھے؟ لقضی الامر، تو اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس کو آپ جلدی میں مانگتے، لقضی الامر، تو اختلاف بینی و بینکم میرا اور آپ کے درمیان اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. کب کہ آپ جہنم میں پہنچ جاتے اور اللہ میری حفاظت کر لیتا. لقضی الامر بینی، تو امر سے میں نے عرض کر دیا کہ اختلاف، وہ جو اختلاف ہے میرے اور آپ کے ختم ہو چکا ہوتا، میں عذاب آپ کو. اور دوسرا یہ کہ آپ کہہ دو لقضی الامر، اے امر ہلاککم، تمہاری ہلاکت کا پھر فیصلہ ہو جاتا.
میں تو آپ نے کوئی حد کر دی ہے، واللہ عالم بالظالمین، لیکن اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ اللہ کر لیتا ہے کہ عذاب کو لائے یا نہ لائے، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے، جب فیصلہ کرے گا تو ظالموں کو جانتا ہے۔ اڑے آپ لوگ ربط سمجھ رہے نہیں سمجھ، واللہ عالم بالظالم۔ باقی کہتے کہ جی چلو اگر عذاب آپ لا نہیں سکتے تو وقت تو بتاؤ نا، عذاب اگر لا نہیں سکتے تو وقت تو بتا دو۔ فرمائے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، میں غیب نہیں جانتا۔ اڑے اور سمجھ میں آئے نہیں ہے مولانا، وَعِندَهُ خبر مقدم بنے گا، مفاتح الغیب ثابتتوں کے ساتھ متعلق ہو کر کے، مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہے۔ حال یہ کہ لا یعلمها، لا یعلم تلک المفاتیح، ان چابیوں کو کوئی نہیں جانتا، یعنی غیب کو نہیں جانتا، الا ہو مگر اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہو بدل بنے گا یعلم کی ضمیر سے۔ وَيَعْلَمُ مَا ثَبَتَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے خشکی میں اور سمندر میں۔ وَمَا تَسْقُطُ وَرَقَةٌ، اور کوئی پتہ گر نہیں پاتا، من زائدہ ہے فاعل پر، وَمَا تَسْقُطُ وَرَقَةٌ، اور کوئی پتہ گر نہیں پاتا مگر حال یہ ہے کہ الا یعلمها، اللہ اس کو جانتا ہے۔ ولا حبۃ، گندم کا کوئی دانہ، ولا حبۃ کائنۃ فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں میں، ظاہر ہے کہ گندم کے بیج کو تو آپ تاریکیوں میں ڈال دیتے، زمین میں چلی جاتی وہ دانہ۔ ولا حبۃ، اور کوئی دانہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وہ گر نہیں پاتا، فی ظلمات الارض، زمین کی ہے کہ تاریکیوں میں، ولا رطب، اور کوئی ہری چیز، ولا یابس، کوئی خشک، مگر الا کائن فی کتاب، مگر یہ ہے کہ اللہ کو الا یہ حال کونہا فی کتاب مبین، اس میں واضح اور صریح کتاب کے اندر موجود ہے، اور اس کتاب سے مراد کتاب مبین سے لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ کے اندر یہ ساری چیزیں، اور لوح محفوظ کا مالک اللہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے مولانا، یہ سب کچھ طے شدہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، تمہارے حالات بھی اسی پر ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ خدا ہے جو تمہارے روحوں کو قبضہ کر لیتا ہے، جو تمہیں پورا لیتا ہے رات کو، یعنی تمہارے روحوں کو قبضہ کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا بھی ہے کہ دن میں جو کچھ تم کرتے ہو کماتے ہو، جرحتم کا معنی کسب تم، سمجھے؟ جرح تو سورہ جاسیہ کے اندر بھی آئے گا، عام طور پر قسم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جرح کا لفظ یہاں پر بھی ہے اور سورہ کاسیہ اس میں جاسیہ کے اندر بھی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمُوهُ بِالنَّهَارِ، اور دن کو جو کچھ تم کماتے ہو، جو کچھ کرتے ہیں، اصل میں کماتا جو کچھ کرتا ہے آدمی دن میں زیادہ کرتا ہے تو اس لیے دن کا ذکر کر دیا، ورنہ رات کا مالک بھی اللہ ہے، خیال کر لینا، یہ مفسرین نے لکھا رات کا مالک بھی اللہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمُوهُ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ دن میں تمہیں دوبارہ زندہ کر لیتا ہے، یبعثکم فیہ، دن میں اللہ پاک نہار کی طرف ہے، لیقضی اجل مسمی، تاکہ تمہارے وقت پوری کر دی جائے، یعنی تمہاری مدت، آج رات کو سلائے گا کل صبح کو اٹھائے گا، پھر یہ کہ پھر اٹھائے گا کل رات، پرسوں رات کو سلائے گا پھر اٹھائے گا، تاکہ تمہاری عمر مدت کی جو عمر کی مدت ہے وہ پوری ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ 60 سال ہے کسی کا، اس طرح اس کو سلائے گا جگائے گا، سلائے گا جگائے گا، سلائے گا جگائے گا، وہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ تاکہ اس کی عمر پوری ہو جائے 70، اور 70 سال کے بعد 60 سال پھر انشاءاللہ مکمل سو جاؤ گے، پھر اس کے بعد مستقل سو جاؤ گے اور قبر کے اندر سو جاؤ گے، واپس نہیں آؤ گے۔ ارے یہ باتیں تو کوئی مشکل تھوڑی منطق ہے جو آپ کے سمجھ میں نہ آ جائے۔ ثم یبعثکم فیہ، اصل مسئلہ کیا ہے؟ نیند بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایک قسم کی موت ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہم انی باسمک اموت و احیا، اس لیے کہ روح دونوں میں قبضہ ہوتا ہے، روح اللہ موت کی حالت میں بھی اپنے پاس لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ نیند کی حالت میں بھی روح کو لے لیتا ہے، خیال کر لینا۔ وہو الذی یتوفاکم، نہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ روح کو لے لیتا ہے ہی موت یا موت کے وقت، اور والارواح التی فی منامها، اور ان روحوں کو جو نیند کی حالت میں، روح کو اللہ دونوں صورت میں لے لیتا۔ خلاصہ یہ نکلا الحیوان اما ناہک او ساحل، یہ حیوان کی تقسیم، یہ اس کے جنس کی تقسیم ہوگی یا نوع کی تقسیم ہوگی، اللہ آپ کا بھلا کرے، کلی متواتی کے طور پر ہوتا ہے، سمجھ شروع میں ہے کہ نہیں؟ کلی متواتی کے طور پر یہی مسئلہ ہے، الانسان اما زید و اما بکر و اما خالد و اما ولید و عیسیٰ، یہ کلی متواتی کے طور پر انسان آ رہا ہے، سمجھ شروع میں ہے کہ نہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ نیند اور اسی طریقے اور موت کی حالت دونوں میں روح برابر سرابر، سمجھے؟ ایک مولوی صاحب بات کرتے رہے، میں نے کہا حضرت تھانوی لکھا، میں نے کہا تھانوی چھوڑ، یہ بتا دیں مجھے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ تقسیم الجنس الی النوعین ہے یا تقسیم النوع الی الافراد ہے، جو بھی ہو کلی متواتی کے طور پر، تقسیم الجنس الی الانواع وہ بھی کلی متواتی کے طور پر ہوتا ہے، اور تقسیم النوع الی الافراد، نوع کے تحت پھر افراد ہوتے ہیں، تقسیم النوع الی الافراد یا الی الاصناف،
اصناف الگ ہے انواع، وہ کلی متواتی حضرت تھانوی لکھا، میں نے کہا چھوڑ، بڑا مناظر بنا ہوا بے غیرت، سمجھ شریف میں حضرت تھانوی لکھا، میں نے چھوڑ تو فن کا جواب دے دے، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ جنہوں نے فن بنایا وہ حضرت تھانوی سے پہلے وہ فن کے مالک ہیں، جنہوں نے فن بنایا وہ حضرت تھانوی سے پہلے وہ اصحاب الفنون ہیں، انہوں نے فن کا ایجاد، اس کا جواب دے دیں، سمجھے؟ بس فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، سمجھے؟ اس طرح اردو میں کام نہیں چلتا مولوی صاحب۔ تو دونوں میں، اور بیست پھر زندگی کے معنی میں آتا ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، ان کو مار دیا جاتا، ان کی روح قبضہ، اتہلکنا بما فعل السفہاء، اللہ آپ نے کیوں ہلاک کر دیا چند بیوقوفوں کی وجہ سے، میں موسیٰ جا کر کے قوم کو کیا جواب دوں گا؟ ثم یبعثکم فی النہار، پھر دن میں اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا دیتا ہے، لیقضی اجل مسمی، تاکہ یہ کہ ایک وقت مقرر وہ پوری کر دی جائے، یہ لیقضی متعلق ہوگا یبعثوں کے ساتھ، ثم الیہ مرجعکم، اور پھر اس کی طرف اللہ آپ کو بھلا کریے کہ آپ اسی ہی کی طرف آپ کو لوٹ کر کے جانا، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ آپ کو بتا دیں گے جو بما کنتم تعملون فی الدنیا، جو دنیا میں آپ کیا کرتے تھے۔ ایک ہی اللہ ہے، وہو القاہر، وہی خدا غالب ہے، کائن فوق عبادہ، اس کو حال بنا دو، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ خبر ثانی بنا دو، وہو القاہر، اور وہی غالب ہے، فوق عبادہ، کائن فوق عبادہ، ویرسل علیکم حفظۃ، اور فرشتہ کرامن کاتبوں کو وہی بھیج دیتا آپ پر نگران بنا کر کے، حتیٰ ابتدائی ہوگا، جار مجرور نہیں ہوگا، اذا جاء احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اذا جاء احدکم، شرط توفت رسولنا، ہمارے فرشتے پورا اس کی روح لے لیتے، اس حال میں کہ وہ لا یفرطون، کوئی کوتاہی نہیں کرتے، نہ شیخ الحدیث کو چھوڑتے، نہ شیخ التفسیر کو چھوڑتے، نہ جابر کو چھوڑتے، نہ فرعون و نمرود کو چھوڑتے، وہ پورا کا پورا روح لے لیتا، یہ نہیں ہوگا کہ پرویز کے روح نہیں لیں گے، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، اسباب الموت اور وقت الموت، تو توفت رسولنا، رسول سے مراد فرشتے، اس لیے اسرائیل علیہ السلام صرف اللہ کا روح کو قبضہ نہیں کرتا، اس کی پوری کمیٹی ہے۔ بریلوی کہتا ہے کہ جی دیکھو اسرائیل پوری دنیا کے اندر کروڑوں لوگ مرتے، اسرائیل ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اور نہیں ہے رسولنا، فرشتے ہیں اس کے ماتحت۔ ہم کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف نے یہ کیا، تو شہباز شریف کے نیچے تو ہزاروں کروڑوں اللہ کو بھلا کرے ان کے چمچے ہیں، نام بڑوں کا ہوتا ہے، اور پھر اس کو اسرائیل بھی نہیں کہنا، قرآن و حدیث میں اسرائیل کہیں بھی نہیں ہے، یہ اسرائیل اسرائیلی لفظ ہے، سمجھے؟ ملک الموت قرآن اس کو کہتے ہیں۔ توفت رسولنا، تو ہمارے فرشتے، وہ صرف یہاں اس کا نام نہیں لیا حضرت ملک الموت کا، بلکہ فرشتے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ، ردو یردون کے معنی میں، پھر روح قبضہ کرنے کے بعد ان سب کو اللہ کے پاس لوٹا دیا جاتا ہے، وہ اللہ مولاہم، جو ان کا اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، خالق ہے، مولاہم الحق ہے، خالق برحق ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ مولا یہاں پر خالق کے معنی میں، موجد کے معنی میں، اور مولا جو قرآن کہتا ہے کہ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ، کافروں کے لیے کوئی مولا نہیں ہے، وہ مولا اللہ آپ کا بھلا کرے، ناصر کے معنی میں، بمعنی خالق کے، اللہ بمعنی خالق کے، سب کا خالق ہے، لیکن مولا بمعنی ناصر کے، صرف مومنوں کا ناصر ہے، کافروں کا نہیں ہے، اس لیے دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ سورہ قتال کے اندر جو آیا، سورہ محمد جس کو کہتے ہیں، ثم یردون، موت کے بعد پھر اللہ کو یردون الی اللہ، اللہ کی طرف، مولا ہو، یہ صفت بنے گا، الحق بھی صفت بنے گا، مولا خالق برحق کے پاس، اللہ لوگوں متنبع ہو جاؤ، لہ الحکم، فیصلہ اسی کا ہے، لہ الحکم، حاکمیت اور فیصلہ اسی کا، وہ اسرع الحاسبین، اور وہ جلد حساب کرنے والے۔ فرماتے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، جیسے کہ اونٹنی کو ایک مرتبہ دوہ لیتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ پھر دوہ لیتے ہیں، جس کو فوا کے ناکہ کہتے ہیں، اس سے بھی جلدی میں پوری کائنات کا حساب ہوگا، اس سے بھی جلدی میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کائنات کا۔ کسی نے حضرت علی سے کہا، خیال کر لینا، حضرت علی سے کہا کہ پوری کائنات کا حساب اس طرح جلدی میں کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ اس وقت ساری کائنات وہ مرزوق ہے یا غیر مرزوق ہے؟ علی نے پوچھا، اس وقت پوری کائنات، مچھلیاں، جانور، چرند و پرند، مرزوق ہے یا غیر مرزوق ہے؟ کہا مرزوق ہے۔ فرمایا 1 منٹ میں سب کو کھلاتا ہے یا نہیں کھلاتا؟ کہا جو خالق پوری کائنات کو 1 منٹ کے اندر ان کا رازق ہے، وہ مرزوق ہے، وہی خالق 1 منٹ کے اندر حاسب ہوگا، باقی سب کا حساب ہوگا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل؟ مولوی صاحب بڑا حاضر جواب تھا یہ بندہ، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ناراض نہ ہونا، آپ سے میں کہوں یہ جو نہج البلاغ ہے نا شیعوں کے، اس کو پڑھا کرو، شیعہ نہیں بنا، مرتد نہیں بننا، اس میں اللہ آپ کو بھلا کرے، خرافات بہت ہے زبیدی کی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جملے اس میں بہت ہیں،
حضرت علی کے جملے اس میں بہت ہے، اس لیے اگر ہو یعنی ایک عجیب یوں سمجھیے کہ بلاغت بس اس پر ختم ہے، بلاغت اس پہ ختم ہے، بہت بلیغ کتاب ہے مولوی صاحب۔ میں نے تہران میں پہلی مرتبہ لی، اچھا سا نسخہ لیا تو پتہ نہیں 9 بجے 10 بجے لیا، صبح اذان سے پہلے میں نے اس کو ختم کر دی، پورا دن پڑھتا رہا، رات کو پڑھتا رہا۔ وہ ہمارے بھائی حاجی ابراہیم صاحب ہیں، تو میں نے اس پر نشانہ لگایا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن یہ کتاب میں نے پوری پڑھی۔ تو پھر وہ ابراہیم نے، حاجی ابراہیم نے وہ نسخہ مجھ سے لے لیا، مجھے نیا سا نسخہ لے کر کے دے دیا، نیا نسخہ لے کر کے دے، پھر جدا ہو گئے۔ پھر 25-30 سال کے بعد حاجی ابراہیم ادھر آ گیا، ابھی 2 سال پہلے آ گیا، مجھے کہتے کہ تو میں نے جہاں ارتگی آپ مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میری کتاب آپ نے چوری کی تھی نا پورا۔ میں نے کہا کہ بالکل بالکل آپ کو جانتا ہوں، ذہن میں نہیں رکھتا ہوں، لیکن جس کو رکھتا ہوں پھر وہ نکلتا نہیں ہے، سمجھے بھیا؟ رکھتا نہیں ہوں اس لیے کہ ہم تو کسی سے نام پوچھتے بھی نہیں، ایسے ہی دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رکھتے تو پھر اس کے بعد پھر مثلا میں نے کہا آپ وہی کتاب میری چوری کی نا، اور میری کتاب بھی آپ کے پاس ہو، کہتے ہو واجمانہ توبہ ہے، مجھے توبہ ہے۔ وہ خدا جلدی حساب کریں۔ قل من ینجیکم، من استفہام مبتدا بنے گا، من ینجیکم من ظلمات البر، خشکی کی تاریکیوں سے، والبحر سمندر کی تاریکیوں سے، کون آپ کو نجات دیتا ہے؟ جب ینجیکم کم سے حال بنے گا، تدعونہ درا حال ہے کہ آپ اس کو پکارتے ہیں، فرماتے متضرعین و خافین، گڑ گڑا کر کے اور چپکے چپکے سے، آہستہ آہستہ، سمجھے اس میں چھپ کر کے، سمجھے؟ اور پھر یہ کہ آپ یہ کہتے کہ واللہ لئن انجانا من ہذہ، اگر ان تاریکیوں سے، حاضی ظلمات سے اگر اللہ نے ہمیں نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر والے ہوں گے۔ تو جواب قسم کے لیے لنکونن من الشاکرین، اور اللہ آپ کو بھلا کرے جواب شرط پر دلالت بھی۔ قل اللہ ینجیکم، مبتدا خبر ہے، اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں، منہا ان ظلمات سے، ومن کل کرب، اس منہا پر عطف ہے، ومن کل کرب، اور ہر سختی اور مصیبت سے، ثم پھر استبعادی، افسوس کی بات ہے، تمام تاریکیوں سے، سمندر کی تاریکیوں سے، سمجھے اللہ ہی نجات دینے والا، ثم انتم تشرکون، پھر اس کے ساتھ تم آپ شریک کرتے ہیں، یہ عقل سے دور کی بات ہے۔ قل هو القادر، اس خدا کے ساتھ ٹکر نہ لو، هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، وہ قادر ہے اس بات پر، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اوپر سے عذاب آپ پر بھیج دے جیسے کہ طوفان، او من تحت ارجلکم، یا پاؤں کے نیچے سے جیسے کہ خسف زمین کے اندر دھنس دے، او یلبسکم شیعا، یا یہ کہ خلط ملط کر، یلبسو یخلطو کے معنی میں خلط ملط کرتے آپ کو، درا حال کہ کم ضمیر سے حال بنے گئے، شیعان متفرقین، کہ آپ فرقے فرقے بن جائیں، ویذیق بعضکم بعض بعض، ایک دوسرے کے مزہ چکائے، ویذیق چکا دے مزہ، بعضکم بعض بعض، بعض کی لڑائی، بعض کی لڑائی کا مزہ چکا دے۔ انظر کیف، یہ اللہ کر سکتا ہے، انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم اپنے آیات کو کس طرح پھیر کر کے بار بار بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، لکے یفقہو، تاکہ یہ لوگ سمجھنے والے بن جائیں۔ بالکل آسان ہے مولانا، اللہ یہ بس متعلق قادر کے ساتھ ہوگا جو ہوا کے لیے خبر ہے۔ وَقَذَّبَ بِهِ، ہی ضمیر کا مرجع قرآن، وَقَذَّبَ بِهَا الْقُرْآنَ قَوْمُكَ، آپ کی قوم نے اس قرآن کی تکذیب کر دی، حال یہ ہے کہ وہ الحق، یہ بالکل سچی کتاب ہے، آپ کی قوم نے قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ قُلْ لَسْتُ بِوَكِيلٍ عَلَيْكُمْ، آپ یہ کہہ دیں میں کوئی داروغہ نہیں ہوں، میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں وکیل بھی نہیں ہوں تمہارے معاملات کو، سمجھے؟ آپ کے سارے میرے اختیار میں کیا ہے؟ موکل تو اپنے تمام مسائل وکیل کے حوالے کر لیتا ہے، لیکن تم نے مجھے موکل کہاں بنایا؟ میں وکیل آپ کا کہاں بن گیا؟ قُلْ لَسْتُ بِوَكِيلٍ عَلَيْكُمْ، میں تمہارے لیے کوئی اللہ کا بھلا کرے وکیل بھی نہیں، ذمہ دار نہیں ہوں۔ باقی آپ کہتے ہیں کہ جی قیامت آئے گی، عذاب آئے گا، لِكُلِّ خَبَرٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کے لیے وقت قرار ہے، مستقر یستقر فیہ ذلک الخبر، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہر خبر کے لیے ایک وقت قرار ہے، یعنی وہ خبر اس میں صادق آ جائے گی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ نواز شریف کی حکومت ختم ہوگی، جی اس کا ایک وقت ہے، کب ختم ہوگی؟ شہباز شریف کی حکومت ختم ہوگی، کب ختم ہوگی؟ یہ ذلیل ہو جائیں گے، مریں گے کب؟ ایک وقت ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، خبر مقدم بنے گا، مستقر یستقر فیہ، یعنی یصدق فیہ ذلک الخبر، وہ خبر اس میں صادق آ جائے گی۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اب مسئلہ یہ کہ پھر بھی آپ کو، مجھے کیا پتہ ہے جب آئے گا، اور اسی میں سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ آپ کا مسئلہ بھی ہے کہ آپ نے موت آپ پر عذاب ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عَاقِبَتَكُمْ، آپ اپنے انجام کو انشاءاللہ جان لو گے، آپ کو اپنے انجام کا پتہ چلے۔
لہذا اس قسم کے لوگوں سے حضرت بائیکاٹ کرو، سمجھ شریف میں ہے کہ اس قسم کے لوگوں سے جہاں ہدایت کی توقع نہ ہو وہاں پر بائیکاٹ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، جب دیکھو ان لوگوں کو جو غوطہ لگاتے ہیں یا فی آیاتنا، ہمارے آیتوں میں، یعنی بکواس کرتے بیہودہ، یخوضون داخل ہوتے فی آیاتنا، ہمارے آیت میں، یعنی بیہودہ بکواس کرتے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اللہ آپ کا بھلا کرے ایک طرف ہو جاؤ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ يَدْخُلُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کسی اور بات میں لگ جائے، ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ اور اگر آئی ہے کہ پھر آگے ایک آیت آ جائے گی مولانا، آگے ایک آیت آئے گی، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ فرمایا پہلے 5ویں پارے میں آپ کے سامنے گزرا کہ آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھو، اور اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ ان کی طرح ہو جائیں گے، آپ ان کی طرح ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ بکواس کر رہے، دین کا مذاق اڑا رہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو انکم اذا مثلہم۔ اور یہاں پر بھی آ گیا، اگلے والی آیت کو دیکھو، اگلے والی آیت 69، آیت نمبر 69، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، جو لوگ متقی لوگ ہیں ان پر نہیں ہے من حسابہم، جو مذاق کرنے والے لوگ ہیں، سمجھے، خائزین، مذاق کرنے والے، شیئن، کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں ہوگی ایمان والوں پر اور متقی لوگوں پر، ولیکن علیہم ذکرہ، لیکن ایمان والوں کی ذمہ یہ کہ نصیحت کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے سامنے اگر دین کی توہین کی جائے تو آپ پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، گرفت ان کی ہوگی، آپ بیٹھے ہوئے۔ اور پہلی آیتوں میں کہہ رہے کہ آپ الگ تھلگ ہو جاؤ، 5ویں پارے کے اندر بھی کہا کہ الگ تھلگ ہو جاؤ، اگر بیٹھو گے تو آپ ان کے ساتھ شمار ہو جاؤ گے۔ کس کو تعارف سمجھ میں آ گیا؟ یہ سمجھ میں ہے کہ نہیں، کس کو تعارف سمجھ میں آ گیا؟ تو اس وجہ سے اللہ کا بھلا کرے، مفسرین یہ کہتے ہیں، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ابتداً بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، ابتداً ان کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، بعد میں یہ ہے کہ اگر اس قسم کی مجلس میں اب گئے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو ناپسند کر رہے ہیں اور اپنے پیغام پہنچانے کے لیے گئے، اور اگر پھر بھی وہ بکواس کر رہے ہیں آپ کے سامنے تو آپ کی گرفت نہیں ہوگی، خیال کر لینا۔ ابتداً بالکل ایسی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، بعد میں اجازت مل گئی، لیکن کہ آپ اپنی بات سنانے کے لیے جا رہے، جیسے مولانا فضل الرحمان اسمبلی میں جا رہا ہے غریب اپنی بات، اور وہاں پر جتنے بکواس ہو جائیں انشاءاللہ مولانا ناپسند کر رہا ہے دلی طور پر، مولانا کی گرفت نہیں ہوگی، ان کی ہوگی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا یہ مسئلہ ہے مولانا؟ دونوں باتوں کا تعارف سمجھ لینا۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ شَيْطَانٌ، ماں زائد ہے، اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ شَيْطَانٌ، اگر شیطان آپ کو بھلا دے، سمجھے، یہ چیزیں بھلا دے، فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو آپ کو یاد آنے کے بعد آپ ان کے ساتھ یہ کہ نہ بیٹھے، مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم یعنی مَعَهُ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَمَا عَلَى الَّذِينَ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ الشِّرْكَ، جو شرک سے بچنے والے ہیں نہیں ہے ان پر شیء، کسی قسم کی کوئی گرفت، من حسابہم، مذاق کرنے والوں کے، مذاق کرنے والوں کے اعمال کا حساب سے مراد خائزین ہے، یخوضون جو ابھی گزر گیا، وما علی الذین یتقون، وما علی الذین یتقون، یہ موصول سے جار مجرور خبر مقدم بنے گا۔ لیس شیئن، لیس شیئن مواخذۃ، کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی گرفت اور کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی گرفت نہیں ہوگی، من حسابہم، خائزین کے، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ گناہوں کا، ما علی الذین یتقون من حساب، من حساب خبر یہ کہ حال بنے گا اس سے، شیئن سے، ولکن علیہم ذکرا، ولکن علیہم ذکرا، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے متقین پر، ولیکن علیہم ذکرہ، متقین پر واضح و نصیحت ضروری ہے، واضح و نصیحت، لعل الخائزین یتقون، لعل الخائزین یعنی لکئی یتقون، تاکہ یہ وہ بھی متقی بن جائیں اور اس قسم کے مذاق سے بچیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا، جنہوں نے اپنے دین کو انہوں نے کھیل اور یہ کہ مشغلہ بنا دیا ہے، ان کو چھوڑ دو، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے، اس لیے اللہ کا بھلا کرے، وذکر بالقرآن ان تبصر، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کر دو، فرماتے ہیں کہ اس لیے وذکر بالقرآن ان تبصر، لان تبصر، اس وجہ سے کہ اللہ آپ کو ہلاکت میں فرماتے کہ یا کہہ دو کہ ان تبصر مخافت ان تبصر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہلاکت میں ڈال دیا جائے کسی نفس کو بما کسبت، اس کی بد کرداری کی وجہ سے۔ وذکر بالقرآن، اور قرآن کے ذریعے سے واضح و نصیحت کر دو، مخافت ان تبصر ان تہلک نفس، اس بات کے اندیشہ کی وجہ سے کہ کسی نفس کو ہلاک کیا جائے گا، بما
بما کسبت، اس کی بد کرداری کی وجہ سے. اور لیس لہا جملہ استینافی، لیس لتلک النفس، اس نفس کے لیے ولی، کوئی حامی بھی نہیں ہوگا اللہ آپ کو بھلا کرے، ولا شفیع، اور کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا. من دون اللہ، حال مقدم بنے گا ولی سے، لہا خبر مقدم بنے گا. لیس ولی ولا شفیع، لیس ولی ولا شفیع کائنین لہا، کائنین لہا، اس نفس کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ آپ کو بھلا کرے. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من دون اللہ حال مقدم بنے گا ولی ولا شفیع سے. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر ہر معاوضہ وہ دینا چاہے. وَإِن تَعْدِلْ تِلْكَ النَّفْسُ، اور اگر نفس فرماتے کہ بدلہ دینا چاہے، کل عدل، ہر قسم کا بدلہ دینا چاہے اس موقع پر کہ اپنے آپ کو عذاب سے چھوڑائے، تو لا یؤخذ منہا، اس سے یہ ہے کہ لیا نہیں جائے گا. وَإِن تَعْدِلْ نَفْسٌ كُلَّ عَدْلٍ، اگر ہر قسم کا معاوضہ دینا چاہے. وَإِن تَعْدِلْ النَّفْسُ، وَإِن تَعْدِلْ النَّفْسُ، اور نفس اگر یہ کہ بدلہ دے دے، کل عدل، ہر قسم کا بدلہ، لا یؤخذ منہا، اس سے قبول نہیں ہوگا. اولئک الذین، یہی لوگ شریر خائزین. اولئک الذین، الذین خبر بنے گا اولئک کے لیے، ابسلوا یبسلون کے معنی میں ان کو ہلاک کر دیا جائے. خیال کرا کرو ماضی کہاں پر ٹھوک دو گے، سمجھے بھائی جان، اس لیے اللہ کو اولئک الذین یبسلون، ان کو ہلاک کیا جائے گا بما کسبوا، ان کی بد کرداری کی وجہ سے، بما کسبوا فی الدنیا، جو دنیا کے اندر انہوں نے کیا. سمجھے، اب ہو گیا الذین ابسلوا یبسلون بما کسبوا، یہ خبر اول ہے اولئک کے، اور لہم پورا جملہ خبر ثانی ہوئے. انہی کے لیے شراب کائن من حمیم، کھولتا ہوا گرم پانی سے ان کے لیے، گرم ان کے لیے پانی ہوگا. وعذاب علیم، اور عذاب تکلیف میں ڈالنے والا، بما کانوا یکفرون، بسبب کفرہم، چونکہ ما مصدر یہ ہوگا بسبب کفرہم کے کفر. اب اس کے بعد بتاؤ، آپ بتاؤ کہ آپ کے بے عقل بتوں کو میں کیسے پوجوں آسمان والے عرش والی ذات کو چھوڑ کر کے؟ عرش والی ذات کو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں قل اندعو من دون اللہ. میں نے آپ سے عرض کر دیا دلائل توحید سب سے زیادہ سورہ انعام کے اندر ہے اور سورہ نمل کے اندر ہے. سورہ انعام اور سورہ نمل، اس کے بعد حوامیم، حامیم وغیرہ، سمجھے. قل اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں یا عبادت کریں اللہ کے علاوہ، ما ان بے عقل بتوں کی کہ لا ینفعونا، نہ ہمیں نفع دے سکتے، ولا یضرنا، نہ ہمیں نقصان دے سکتے. قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعونا ولا یضرنا. اب اس کو سمجھ لینا. وانرد، قل انرد، وقل انرد، یہ حمزہ اس پر بھی لگے، انرد علی اعقابنا، کہ ایڑیوں کے بل ہمیں پلٹا دیا جائے، بعد اذ ہدانا اللہ الی الایمان، جب کہ اللہ نے ایمان کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے. کیا ہمیں واپس لوٹا دیا جائے بے ایمانی کی طرف، ردن کائنن، اس طرح ہمیں لوٹایا جائے کالذی استہوته الشیاطین، اس شخص کی طرح جس کو شیاطین نے بے راہ کر دیا ہے، بھٹکا دیا ہے، بے راہ کر دیا فی الارض، زمین کے اندر. درا حال ہے کہ وہ بندہ استہوت ہو، وہ بے راہ ہے، حیران، اور وہ حیران ہے. درا حال کہ یہ ایک حال ہو گیا. لہو، اور اس کے لیے اصحاب یدعونہ، اس کے ساتھی اس کو بلاتے ہیں، الی الہدی، ہدایت کے طرف. قائلین، اس سے کہتے، یقولون، کہتے، ائتنا، ارے ادھر آ جا، سمجھے. لیکن وہ پھر بھی حیران و سرگرد، ہم تو اس طرح نہیں ہے، ہمیں اللہ نے ایمان کی طرف ہدایت کی ہے، ہم اللہ والے. اب مسئلہ ہے قل اندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ کے علاوہ عبادت کر دیں ما ان بے عقل بتوں کی کہ لا ینفعونا، جو ہمیں نہ نفع دیتے ہیں، اور ولا یضرنا، نہ نقصان، نفع نقصان کا وہ مالک نہیں ہے. وقل انرد علی اعقابنا، کیا ایڑیوں کے بل ہمیں واپس پلٹا دیا جائے، بعد اذ ہدانا اللہ، اللہ نے جب کہ ایمان کی طرف ہماری ہدایت کر دی ہے. ردن کائنن، اس قسم کا واپس کہ کالذی، اس بندے کی طرح استہوته الشیاطین، جنات نے جنگل کے اندر یہ ہے کہ میدان کے اندر استہوته الشیاطین، بے راہ کر دیا ہے، سمجھے، اس کو بھڑکا دیا اللہ کو، بے راہ کر دیا ہے. استوت فی الارض حیران، درحال کہ استوت میں ہو ضمیر سے حال بنے گا، حیران درا کہ وہ متحیر ہے، وہ حیران ہے. لہو، یہ ایک حال بنے گا استوت کی ضمیر سے. لہو یہ خبر مقدم، اور ثابتون کائنون، اصحاب موصوف، یدعونہ یہ اس کے لیے صفت بنے گا. اس کے ایسے ساتھی ہے کہ یدعونہ، جو اس کو بلاتے ہیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف. قائلین، وہ کہتے ہیں کہ ایتنا، آؤ ہمارے پاس، یقولون ایتنا، ہمارے پاس آ جا، اور وہ حیران اور سرگردان کھڑا. ہم اس کی طرح نہیں ہیں، سمجھ میں ہے کہ نہیں. ہم تو الحمدللہ ہمارا رخ یہ ہے کہ کس کی طرف ہے، اللہ کی طرف اور توحید کی طرف ہے. ارے منڈیا کچھ پھلا پڑا نہیں پڑا، لیکن یہاں مسئلہ سمجھ لینا. ہمیں جب ہدایت مل گئی ہے تو انرد بعد اذ ہدانا اللہ، انرد علی اعقابنا، کیا ہم ایڑیوں کے بل واپس آ جائیں بعد اذ ہدانا اللہ الی الایمان، جب اللہ نے ایمان کی طرف.
تو کیا نبی بھی اس طرح ہے؟ صحابہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا انورد علی عقابنا، ہم واپس مرتد ہو جائیں؟ علاقبہ سے مراد یہی ہے، علاقبہ سے مراد مرتد ہے، کیا ہم مرتد بن جائیں بعد اس کے کہ جب اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہم مرتد ہو جائیں؟ جبکہ ایمان میں ہم آ گئے تو کیا ہم واپس مرتد ہو جائیں؟ تو یہ تو صحابہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافر تھے پہلے، سمجھے میں لوگوں، لیکن نبی بھی اس میں آ جائے تو آپ یہ کہتے ہیں یہ تغلیباً کہا گیا، نبی اس میں شامل نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ نبی تو ابتدائی سے فطرتاً وہ اللہ کو ہدایت پر ہوتا ہے، صحابی کہہ سکتا ہے، عام مسلمان کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں گمراہ تھا اور میں بے ایمان تھا، میں کافر تھا، اب اللہ نے ہمیں ہدایت دی ایمان کی طرف، تو کیا ایمان توحید کو لینے کے بعد ہم واپس اسی کی طرف جائیں گے، کفر کی طرف؟ ہم نہیں کہ صحابی تو یہ کہہ سکتا ہے، لیکن نبی اس میں کیسے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تغلیباً کہا گیا ہے، نبی اس میں داخل نہیں ہے۔ مولانا کچھ بولو، ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ ہے، یہ زام الکفی زام الکفار ہے، کفار کے زام کے اعتبار سے، کہ آپ سمجھتے کہ نبی نے جب تک توحید کا اعلان نہیں کیا تھا تو سمجھتے تھے کہ نبی ہمارے مذہب پر ہے، حالانکہ نبی ابتداء ہی توحید پر ہے۔ تو تمہارے زام کے مطابق گویا کہ اللہ کا خیال کر لینا مشکل جگہ ہے مول صاحب۔ وَنُرَدُّ قُلْ أَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا، ہم اپنے ایڑیوں کے بل واپس پلٹ پڑیں، بعد اذ ہدانا اللہ، یہ ضرب بنے گا نردو کے لیے، بعد اذ ہدانا اللہ الی الایمان، ردن کائنن، یہ مفعول مطلق ہے، ردن کائنن کالذی استفتح الشیاطین فی الارض، زمین کے اندر یہ کہ بے راہ کر دیا شیاطین اس کو، حیران اور وہ متحیر ہے۔ حیران کے اندر وصف ہے اور الف نون زائدتان ہے، وصف ہے اور الف نون زائدتان۔ لہو، یہ دوسرا حال بنے گا، لہو اصحاب، اور اس کے ساتھی ہے، اللہ آپ کو بھلا کر، یدعونہ، جو اس کو بلاتے الی الہدی، توحید کی طرف، قائلین، راستے کی طرف، یقولون ایتنا، آ جاؤ ہمارے پاس، قل ان ہدی اللہ هو الہدی، اللہ ہی کی ہدایت، دین هو الاسلام، وہی دین ہے، وہی قرآن، وامرنا، اور ہمیں مسلمانوں کو حکم ہو گیا کہ لنسلم لرب العالمین، ہم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں، لنسلم لرب العالمین، امرنا لنسلم لرب العالمین، وامرنا لان اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، ان اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة بتاویل مصدر، یہ اللہ آپ کو بھلا کر یہ کہ لنسلم پر عطف ہوگا، لنسلم للاسلام ولاقامت الصلاة والتقوی، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ عملوں کو اس تعویل میں ہوگا، وامرنا، ہمیں حکم ہو گیا کہ لنسلم لرب العالمین، کہ ہم اللہ کی طرف یہ کہ اپنے سر تسلیم خم کریں خدا کے سامنے، ولاقامت الصلاۃ والتقوی، اور اس کا بھی ہمیں حکم ہو گیا کہ ان اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، واتقوا، اللہ سے ڈرا کرو، وهو الذی تحشرون الیہ، وہ اللہ ہے جس کے پاس آپ کو جمع کر کے لے جایا جائے گا اور آپ اس کی بارگاہ میں، وهو الذی خلق السماوات والارض، وہ خدا آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کر دے بالحق، ٹھیک طریقے سے، مضبوط طریقے سے، اس ترکیب کو سمجھ لینا، یوم یقول کن فیکون، یوم یقول کن فیکون، اور جس دن فرماتے کہ یوم یقول کن فیکون، کہ وہ کہیں گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایجاد کرنے کے لیے، یعنی کن یہ کہے گا لمن مات، ان لوگوں کے لیے جو مر گئے، فیکون، وہ فوراً زندہ ہو جائیں گے۔ آمنگو اذکر یوم یقولو، یعنی قیامت کے دن وہ اللہ فرمائیں گے لمن مات، جو مرے ہوئے ہیں، کن، زندہ ہو جاؤ، فیکونو، فوراً زندہ ہو جائیں گے۔ یہ تبلیغی ایک ترکیب وہ تو آسان ہے، سمجھے؟ وہ یہ اذکر یوم یقول کن فیکون، بالکل قولہ الحق، قولہ الحق، اور اسی کا اللہ کو بھلا کریے کہ قول بالکل یہ کہ برحق ہے، قول اس کا برحق یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے۔ اس وقت مبتدا خبر، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ملک و حکومت اور سلطنت اسی کی ہے، اور یوم ينفخ فی الصور، یہ یوم پہلے والے یوم سے بدل ہے، اذکر یوم یقول کن فیکون، یوم ينفخ فی الصور، یہ فی الصور نائب فاعل ينفخ کا، سمجھے میں لوگو، یہ ينفخ کا پورے قرآن میں اسی طریقہ پر ہے، لیکن نفخۃ واحدۃ اس کے بعد ينفخ کے بعد آ گیا تو پھر وہ نائب فاعل ہے، ورنہ فی الصور جار مجرور یہی ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس وقت سور پھونکا جائے گا، بس ختم ہو گیا، وہ عالم الغیب والشہادت وہ الحکیم الخبیر، وہ حکمت والی ذات ہے، وہ حکیم ہے، اس کے تمام افعال میں جتنے بھی حکمت کو وہی جانتا، الخبیر، اور وہ باخبر بھی ہے، کس کس کو مارا ہے، کس کو زندہ کرے گا، وہ سب سے باخبر ہے۔ کتنے بندے تھے جو مارے گئے، اربوں خربوں، کس کو کس کیفیت میں زندہ کرنا، وہ سب سے باخبر ہے۔ یہ ترکیب بالکل آسانی ہوگی۔ قولہ المبتدا بنا دیں، الحق کو اس کے لیے خبر، لہو خبر مقدم، الملک، اور اس یوم ينفخ کو پہلے والے یوم یقول سے بدل بنا دیا، اور اس کو اذکر یوم یقول لمن مات کن فیکون۔
سمجھتا ہے؟ یہ ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ دوسرا مسئلہ اللہ کرے آپ کے سمجھ میں، فرماتے ہیں قولہ الحق، اب موصوف صفت قولہ الحق، اللہ کا قول برحق، قول برحق اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں کائن یوم یقول یا یکون یوم یقول کن فیکون، جس دن کہے گا کن فیکون۔ اب یہ یوم ظرف بنے گا ثابت کائن کی، خبر مقدم، قول الحق کو یہ مبتدا مؤخر ہے، سمجھ، اور یوم کو اسی طرح پہلے والے یوم سے بدل بنا دو، درمیان میں پھر لہو خبر مقدم اور الملک کو مبتدا مؤخر، یہ عطف الجملۃ علی الجملہ ہوگا۔ ارے دونوں میں فرق ہے کہ نہیں مولانا؟ پہلے قول الحق کا میں نے ترجمہ کر دیا تھا موصوف صفت بنا کر کے، اب یہ مبتدا خبر بنا کر، اب موصوف صفت بنا کر کے مبتدا بنا رہا ہوں اور یوم یقول کو اس کے لیے خبر مقدم بنا رہا ہوں۔ مشکل ترکیب ہے مولوی صاحب۔ اس کے بعد مولانا توحید کے دلائل نقلیہ نقل کر رہے ہیں، عقلیہ سے فراغت کے بعد دلائل نقلیہ، سمجھے؟ اور دلیل نقلی وہ ہے منقول من کتاب اللہ، منقول من الملائکہ، منقول اور نقل عن الانبیاء، نقل عن الملائکہ، نقل عن فلان، یہ دلائل نقلی ہے مولانا۔ اب انبیاء کی بات ہے، اذکر اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ آزر بدل ہے، تو اس وجہ سے مورخین کا کہنا یہ ہے کہ آزر آپ کے چچا تھے، یہ مشرک تھا، باقی ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کا نام تھا تارح، تارح اس کا نام تھا، تارح، اس لیے اس کو نہیں لیا جائے گا، سمجھ رہے؟ العم سن و ابی، اگرچہ تعویل کر سکتے لیکن العم سن و ابی مثل ابی، یہاں پر خود بخود اس کا باپ ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ یہ مشرک تھا اور بے ایمان تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بریلوی حضرات اور اسی طرح شیعہ حضرات وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دعا کی، آپ نے دعا کی اور آپ کے والد کی مغفرت ہوگی، آپ نے دعا کی والد کی مغفرت، رب اغفر لی ولی والدی، سمجھ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم کی دعا قبول ہو گئی۔ آپ کو سمجھ آیا نہیں ہے؟ حالانکہ قرآن صاف صاف کہتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، قرآن صاف کہتا ہے، اس میں کیا ہے، سورہ توبہ میں ہے، فلما تبین لہ انہ عدو للہ، ابراہیم کے سامنے جب آ گیا واضح طور پر کہ یہ باپ اس کا اللہ کا دشمن ہے، تو تبرأ منہ، اور اس سے وہ بیزاری کا اب پھینکو جہنم میں، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأوہ حلیم، ارے کچھ سمجھ میں نہیں ہے؟ تو وہ بالکل واضح دے، یہ اس پر وزارت تعلیمی بات بہت چھڑ گئی، زور لگائے بریلوی نے، شیعہ نے، میں نے کہا باقی کو بات چھوڑو، صرف ابھی ہے یہ معطوف علیہ اور آزر عطف بیان، ابھی ہے مبدل منہ، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا آزر بدل ہے، معطوف علیہ عطف بیان بناؤ یا بدل مبدل منہ، بدل مبدل منہ معطوف علیہ عطف بیان کا مصداق ایک ہوتا ہے، جو ابو ہے وہی آزر ہے، جو آزر ہے وہی ابو ہے، سمجھ، اس کو توڑو، فلان نے لکھا، میں نے کہا لکھا ہے، نے کہا بیٹا چھوڑو ان باتوں کو، بس یہ بتا دو کہ یہ بدل بناؤ اور عطف بیان بنا دو، اس کا جواب دے دو، فن کا جواب دے دو، سمجھے؟ اور پھر العم سن و ابی ہے، العم سن و ابی ہے، تو اب کا حقیقی معنی چھوڑ کر کے العم سن و ابی کی طرف کیسے اب جا رہے ہیں؟ سمجھے؟ ایک قانون کا جواب دے دو، اور پھر سن و ابی ہے، جب ابا خود ہے تو سن و ابی۔ اور تیسرا بخاری کی روایت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ کیا ہو رہا ہے میرے والد کے ساتھ؟ تو فرمائے بجو، نر بجو، بجو جانتے ہو، زبو جس کو کہتے ہیں، سمجھے بھائی جان؟ تو بجو کی شکل میں اس کے والد کو سامنے لایا جائے گا، تو ابراہیم علیہ السلام بیزاری کا اظہار کریں گے، پھر اٹھا کر کے اس کو جہنم میں پھینکیں، اس کو بجو کی شکل میں لایا جائے گا، بجو۔ اذ قال ابراہیم، اذکر اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، قال کا مقول اتتخذ اصناما آلہۃ، کیا یہ اصنام مفعول اول ہے، آلہۃ مفعول ثانی، کیا آپ بتوں کو معبود بنا رہے؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، ابا جی آپ کو اور آپ کی قوم کو سری گمراہی کے اندر میں دیکھ رہا ہوں۔ ارا، اللہ آپ کو بلا کہ اراک، یہ دو مفعول یہ ہے کہ چاہتے ہیں، انی اراک و قومک، یہ اللہ کو اراک و قومک یہ مفعول اول ہو گیا، کائنا فی ضلال مبین یہ مفعول ثانی۔ ارائنا ابراہیم ملکوت السماوات والارض، سمجھ میں نہیں ہے؟ نوری ارینا کے معنی میں ہے، ارینا ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی سلطنتیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی، آسمان و زمین کی سلطنتیں ابراہیم کو ہم نے دکھائی، تاکہ لیستدل علی قدرتنا،
لیستدل تاکہ استدلال کرے، ولیکون من الموقنین تاکہ آپ کو یقینی ہے کہ موقنین میں سے ہو جائے. یہ متعلق ہوں گے نوری کے ساتھ، سمجھے بھائی جان. اور کذالک اسی طرح مفعول مطلق ہوگا. ارینا ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیستدل به علی قدرتنا تاکہ اسے قدرت پر استدلال کرے. ولیکون من الموقنین اراتا کائنتا کذالک اس طریقے پر ہم نے دکھا دیا. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا جب رات کی تاریکی چھا گئی، رات نے جب اپنی تاریکی آپ پر ڈال دی تو رآ کوکبن یہ جواب شرط ہے. آپ نے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ایک تارے کو دیکھا. یہ تارہ زہرہ تھا اور بعض کہتے کہ مشتری تھا. زہرہ تارے کو دیکھا یا مشتری کو دیکھا. قال هذا ربی فرمانے لگے یہ میرا رب ہے. فلما افل جب وہ غائب ہو گیا، قال لا احب الافلین غائب ہونے والوں کو میں محبوب نہیں رکھتا. فلما رأى القمر بازغا اور جب یہ کہ چاند کو دیکھا، درا حال کہ طالعا بازغا کمانا طالعا طلوع ہوتے ہوئے، قال هذا ربی یہ میرا رب ہے. فلما افل جب چاند غائب ہو گیا، قال حضرت ابراہیم نے فرمایا واللہ لئن لم يهدني ربی اگر اللہ میری رہنمائی نہیں کریں گے، لاکونن من القوم الضالین تو پھر یہ ہے کہ میں راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے میرا بھی شمار ہوگا. فلما رأى الشمس بازغة جب آسمان نے اللہ کا بھلا کرے، فلما رأى الشمس بازغة جب سورج کو دیکھا، بازغة در حال کہ طلوع ہو، قال هذا ربی هذا اکبر یہ رب ہے یہ بڑا ہے. فلما فرد جب وہ غائب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون اے میرے قوم میں بیزار ہوں مما ان بے عقل قسم کے بتوں سے، تشرکون ہو باللہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو. مما تشرکون بریوں کے ساتھ متعلق ہوگا. انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات میں نے اپنا رخ یکسو کر دیا، وجہت وجہی میں نے اپنا رخ پھیر دیا، للذی الی الذی اس خدا کی طرف فطر السماوات والارض جس نے آسمانوں و زمینوں کو پیدا کر دیا، حنیفاً یکسو ہو کر کے، درا حال کہ یکسو ہو کر کے اللہ آپ کو بھلا کرے. وما انا من المشرکین میں یہ کہ مشرکین میں سے نہیں. اب سوال یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس کو تارے کو دیکھے کہے یہ میرا رب ہے، چاند کو دیکھے تو کہہ دے یہ میرا رب ہے، سورج کو دیکھے کہے میرا رب ہے. سورج غائب ہو جائے، چاند اور تارے غائب ہو جائے، فرماتے میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ کس طریقے پر ابراہیم؟ ارے بابا یہ مناظرہ کا قانون ہے، یہ مناظرہ کا قانون خیال کر لینا. میں ایک یہ کہ تردد میں ہاں یہ میرا رب ہے، تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو گیا، نہیں میں غائب ہونے کو، پھر سورج کو چاند کو دیکھا یہ میرا رب ہے، ایک یہ میں کہتا ہوں. اب آپ کہیں گے مولوی منظور تو تردد میں. دوسرا اب آپ کو میں بتاتا ہوں، خیال کر لینا. ادھر دیکھو یہ رب ہے نا تمہارے گمان کے مطابق، یہ رب ہے، وہ غائب ہو گیا. ارے یہ رب نہیں ہوتے، دوسرا کیا یہ رب ہے، یہ رب ہے، وہ غائب ہو. یہ تو رب نہیں ہوتا. یہ رب تو وہ ہے کہ اپنے مربوب کو سنبھالے. یہ تو جا کر کے غائب ہوتے تو مربوبین کا کیا حال ہوگا جن کی تربیت کرے. تو بات تو دونوں کے دونوں کیا ہے، بات نقل کرنے والا تو ایک طرح نقل کرے گا، لیکن دلالت الحال سے میرے دونوں باتوں میں فرق ہے کہ نہیں. پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ جی ہاں یہ میرے رب ہیں، نہیں یہ رب نہیں ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب نہیں یہ میرا رب ہے. آپ نے نقل کر دیا یہ. اور دوسرا جب آپ مجھے دیکھے میں آپ کے سامنے یہ رب ہے یہ رب ہے چلا گیا، یہ رب ہوگا. رب ہوتا ہے جو اپنے مربوب کو سنبھالے، اور پھر آ گیا یہ رب ہے. تو میرا دلالت الحال بتا رہا کہ میں مذاق کر رہا ہوں ان پر. یہ کیا ہے، یہ مذاق. اس نے تحریر لکھی، تحریر میں نے لکھی، تحریر میں نے ادھر لکھی ہے اور رئیسانی کا بیٹا آ گیا، سمجھے بھائی جان. وہ رئیسانی کا بیٹا ادھر بیٹھا ہوا، یہ رئیسانی نظر محمد. آپ میں سے کوئی کہتا ہے یہ تحریر نظر محمد نے لکھی ہے، سمجھے نہیں. مجھ سے کہہ رہے یہ تحریر آپ نے لکھی ہے، یہ تحریر آپ نے لکھی. میں کہتا ہوں نہیں اس نے لکھی ہے. خوب سمجھا کرو، تحریر اچھی سی میں نے لکھی ہے. اور آپ پوچھتے ہیں کہ یہ تحریر آپ نے لکھی ہے، میں کہتا ہوں نہیں میں نے نہیں لکھا، بلکہ اس نے لکھا ہے، بلکہ اس نے لکھا. شکل تو دیکھو. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہنا چاہ رہا ہوں میں ہی نے تو لکھا، یہ کہاں لکھے گا؟ آپ کو ہے مثلا. اب کہتے کہ کیا ہمارے بتوں کو کس نے مارا؟ آپ نے مارا؟ فرمایا نہیں میں نے نہیں مارا، اس بڑے نے مارا ہے.
تمہارا جو بڑا بت ہے اس نے مارا، اس کی شکل تو دیکھو، اس نے یعنی میں نے مارا، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ تو دلالت الحال سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کس کو سمجھ میں آ گیا. اس لیے ان باتوں کو سمجھا کرو مولانا. پتہ نہیں کیسے تم لوگ کس دنیا میں رہ رہے. یہاں یہی صورت تھی. وحاجہ قومہ، حجت بازی کی قوم نے آپ سے. قال، آپ نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، اتحاجوننی، اتحاججوننی، سمجھے؟ کیا آپ حجت بازی کر رہے مجھ سے فی اللہ، یعنی فی وحدانیت اللہ، اللہ کی وحدانیت میں، حال یہ کہ وقد ہدانی الی التوحید، اس نے توحید کی طرف میرے رہنمائی کی ہے. ولا اخاف، میں ڈرتا نہیں، ما ان بے عقل بتوں سے کہ تشرکونہ باللہ، اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک بناتے ہو، سمجھے میں؟ الا ان یشاء ربی، ہاں یہ ہے کہ میرا اللہ چاہے، اللہ آپ کو بھلا کری ہے کہ مان ہوگا. لا اخاف ما تشرکون بھی فی حال من الاحوال، کسی بھی حالت میں ان سے ڈروں گا نہیں، الا فی مشیت اللہ، ہاں میرے رب یہ ہے کہ اگر چاہے، اور اللہ چاہے گا نہیں، سمجھے؟ اللہ اس سے مجھے ڈرائے گا نہیں. الا ان یشاء ربی شیئا، الا ان یشاء ربی شیئا، اگر اللہ یا تعالیٰ میرے خوف کو چاہے. اب اس کے بعد میں تمہارے ان بتوں سے کیسے ڈروں اور ان کی عبادت کیسے کروں؟ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب وسیع ہے علم کے لحاظ سے ہر چیز پر، میرا رب یہ کہ وسیع ہے ہر چیز پر، علم کے لحاظ سے ہر چیز کو اللہ نے اپنے احاطے میں لیا ہے، علم تمیز بنے گا. اور تمہارے بتوں کے اندر علم کہاں ہے؟ بے جان ہے. لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. اتجہلون، کب تک جہالت سے کام لیں گے؟ فلا تتذکرون، کیف اخاف ما اشرکتم، وہ کیسے میں ڈروں، کس حال میں میں ڈروں، ما ان بے عقل بتوں سے کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو. ما اشرکتم موصول صلہ مل کر کے اخاف کا مفعول بنے گا، اور کیف حال بنے گا ضمیر فاعل سے. ولا تخافون، اور آپ ڈرتے نہیں انکم اشرکتم باللہ، آپ اللہ کے ساتھ پارٹنر بناتے ہیں. اشرکتم کا مفعول آ رہا ہے ما ان بے عقل بتوں کو کہ لم ينزل بألوہیتہ، اس کے الوہیت پر اللہ نے سلطانن کسی قسم کی دلیل اور حجت اتاری نہیں ہے. ولا تخافون، اور آپ ڈرتے نہیں انکم، کہ آپ اشرکتم باللہ، آپ شریک بناتے اللہ کے ساتھ. یہ موصول، یہ ان ابن اسم خبر سے مل کر مفعول بنے گا لا تخافون کا، اور اشرکتم کا مفعول ہے. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، آپ شریک بنا رہے اللہ کے ساتھ ما ان بے عقل بتوں کو کہ لم ينزل بألوہیتہ، اس کی الوہیت پر اللہ نے علیکم تمہارے سامنے سلطانن کسی قسم کی دلیل نہیں اتاری. اذا کان الامر کذالک، بات یہ ہے کہ آپ بلا دلیل ہے، بلا دلیل کے محروم ہے دلیل سے، میں ما دلیل ہوں، دلیل کے ساتھ ہوں، توحید پر میرے پاس. تو بتاؤ فای الفریقین احق بالامن، عذاب سے کون محفوظ رہے گا؟ کون حقدار ہے کہ عذاب سے بچیں؟ جہنم کے عذاب سے. تم جاؤ گے جہنم میں، اس لیے کہ بلا دلیل تم پوچھتے ہو، اور میں جنت میں جاؤں گا ما دلیل اللہ کے پیچھے میں لگا، ما دلیل میں اللہ کو پوچھتا ہوں اور اللہ کی توحید کا قائل ہوں. اذا کان الامر کذالک، جب یہ صورت ہے تو فای الفریقین احق بالامن، کون ہے اللہ آپ کا بھلا کر زیادہ حقدار امن کا؟ امن من عذاب جہنم، امن من عذاب جہنم، عذاب جہنم سے امن کا حقدار کون ہے؟ میں ہوں. ان کنتم تعلمون، اگر آپ جانتے ہو تو مجھے بتا دو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ طے شدہ قانون ہے کہ جنت میں بے ایمان نہیں جائیں گے، مشرک نہیں جائے گا. الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، ولم یخلطوا ایمانہم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی قسم کے بے ظلم، کسی بھی ظلم کے ساتھ، ظلم سے مراد شرک ہے، کسی ظلم کے ساتھ خلط ملت نہیں کیا. یہ موصول صلہ مل کر کے مبتدا، اولئک مبتدا ثانی، لہم الامن، یہ اس کے لیے خبر بنے گا پورا جملہ، پھر یہ خبر بنیں گے. یہی لوگ ہیں لہم الامن، ان کے لیے امن ہے اور ان کے لیے اطمینان ہے عذاب جہنم سے. لہم الامن من عذاب جہنم وہم مہتدون، یہی لوگ مہتدون الی الحق، توحید کی طرف اللہ آپ کو بھلا کرے، یہی لوگ راہ پانے والے لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بخاری کے اندر صحابہ نے یہ کہا کہ حضرت ایمان والے وہ ہے کہ لم یلبسوا ایمانا بظلم، ظلم نہ کرے تحت نفی واقع ہے، کسی قسم کا ظلم نہ کیا. تو ظلم تو ہر ایک نے کیا ہے نا، کوئی نہ کوئی ظلم کسی سے کمی بیشی تو ہو جاتی ہے. بظلم نہ کرے تحت نفی واقع ہے. صحابہ کا استدلال، وہ بھی عرب تھے، ٹھیک تھا. رسول پاک نے جو سمجھایا تو بخاری میں فرمایا کہ ظلم سے مراد شرک ہے، اور حضرت کا اشارہ تھا کہ ظلم سے، اس سے تنوین جو ہے یہ تنویع کے لیے،
تنویع کے لیے ظلم سے مراد خاص ظلم کے ایک نو مراد ہے، اور وہ شرک ہے، ان شرک لظلم عظیم، سمجھے؟ اس لیے حضرت کا استدلال بھی فنی استدلال ہے، اور ان کا استدلال بھی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ دیں المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، اس سے فرد کامل، والفرد الکامل لظلم، اور ظلم کا فرد کامل ہوا شرک، وہ شرک ہے۔ حضرت کا استدلال بھی فنی ہے اور ان کا استدلال بھی فنی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دلائل آپ کے سامنے گزرا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہی مذکور ہماری دلیل ہے، سمجھے؟ یہ حجتنا، یہ مبتدا خبر بنا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، تلک مبتدا حجتنا خبر اول، اور آتینا ابراہیم یہ علی قومہ، یہ دوسری خبر ہو جائے گی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہی ہماری حجت اور دلیل ہے۔ حجت وہ دلیل ہے کہ جس کو لے کر کے آپ اپنے خصم پر غالب آ جائیں، سمجھے؟ ابراہیم غالب۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، یہ دوسری خبر ہے مولانا۔ اور ایک یہ تلک حجتنا، یہ مذکورہ دلیل آتینا، ہم نے ابراہیم کو دے دی۔ اب یہ کہ تلک مبدل منو بنے گا اور حجتنا بدل بنے گا، میں نے یہ ہماری دلیل ہے یہ نہیں کہا۔ وتلک حجتنا، یہ مذکورہ دلیل آتینا ابراہیم، اب ہے کا ترجمہ نہیں کیا، تو اب یہ ہے کہ اللہ کو آتینا ابراہیم یہ خبر بنے گا، مبدل منو بدل مبتدا علی قومی، قوم کے خلاف آپ کو ہم نے دلیل دیتی۔ نرفع درجات، نرفع من نشاء، ہم اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، چاہتے ہیں اٹھا دیتے ہیں جس کو اونچا کر دیتے، من نشاء جس کو چاہتے ہیں، فی درجات، یہ منصوب نزل خافض ہے اور یہ ظرف مکانی ہے مولانا، سمجھے؟ نرفع من نشاء مکان درجات، سمجھے؟ مکان درجات والے مکان پہ ہم اس کو اٹھا دیتے ہیں، جیسے ابراہیم کو۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا پروردگار اللہ آپ کو بھلا کرے حکیم ہے، وہ ہر چیز کی حکمت کو بھی جانتا ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ علیم، اور علیم بھی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسحاق بھی دے دی اور یعقوب اسحاق کا بیٹا پوتا بھی، اور حضرت اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، ان کا نام لیا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام پر یہ عیب لگاتے تھے کہ وہ لونڈی کا بیٹا ہے، اس وجہ سے اللہ پاک نے یہاں پر۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اسحاق بوڑھی خاتون کو، اور حضرت اسماعیل تو حضرت ہاجرہ کا، ہاجرہ تو جوان تھی، سمجھے؟ اس مقام امتنان کے اندر اس وجہ سے اسحاق کا نام لیا، اور اسحاق کے بعد پھر یہ کہ یعقوب علیہ السلام، ان کے اولاد میں سے 4000 انبیاء آگے۔ وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب ہم نے آپ کو اللہ کو گفٹ کر کے ہم نے آپ کو دے دیا۔ ہدینا کل واحد منہم، ان میں سے ہر ایک کی رہنمائی ہم نے توحید کی طرف کی تھی۔ ونوحا ہدینا، یہ بھی ہدینا نوحا من قبل، اے من قبل ابراہیم، من قبل ابراہیم سے پہلے نوح علیہ السلام، ترکیب بالکل آسان۔ ومن ذریت نوح، ومن ذریت نوح، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف، موسیٰ و ہارون، ظاہر ہے کہ وہ آدم ثانی ہے، یہ سب انہی کے اولاد میں سے ہم نے عطا کی۔ نجزی المحسنین، ان کو ہم نے جنت کے، اور ان کو رئیس الانبیاء بنائے، ابو الانبیاء بنائے۔ نجزی المحسنین جزاء کائنا کذالک، ہم نیکوکاروں کو اس طریقے پر بدلہ دیتے ہیں۔ وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، یہ داؤد پر ہے۔ ومن ذریتی وہدینا من ذریت نوح، بولو ہدینا من ذریت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ کا داؤد، سلیمان، ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون اور زکریا، اسی داؤد پر عطف ہوگا۔ وہدینا زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، ہر ایک ان میں سے اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہوگا، اس لیے کہ صلاح ادنا درجہ ہے، اس لیے الفائزین فی مرامہ، یہ اپنے مقصد میں کامیاب۔ و اسماعیل، یہ بھی مقبول پر عطف ہو۔ وہدینا اسماعیل والیسع ویونس ولوطا وفضلنا کل واحد منہم علی العالمین، اے عالمی زمانے میں، آخری زمانے میں پھر محمد رسول اللہ وہ افضل ہے۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم، اے محمد علی بعض، علی الانبیاء السابقین الآخرین، 24 لاکھ۔ وفضلنا على العالمین ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم، یہ فضلنا فرماتے، وفضلنا كلا من آبائهم، فضلنا کیا ہے؟ فضلنا على العالمین كلا من آبائهم وفضلنا كل من آبائهم وذریاتهم واخوانهم، ان کے آبا اور ان کے اولاد، ان کے بہن بھائی، ان کے بھائی، ان کو بھی ہم نے فضیلت دی تھی۔ واجتبیناهم وہدیناهم، اور ان کو ہم نے چن لیا، وہدیناهم الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کر دی۔
ذالک یہ صراط مستقیم ہدی اللہ، یہی اللہ کی ہدایت ہے، یہی اللہ کا دین ہے، ذالک یہ صراط مستقیم، خیال کر لینا الی صراط مستقیم، ذالک ہدی اللہ، مبتدا خبر بنیں گے، یہدی بہ من یشاء، یہ خبر ثانی مولانا، یہدی بہ من یشاء، اللہ اس ہدی اللہ سے رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، یہ مولانا فرض المحال ہے، محال الفرض نہیں ہے، فرض المحال ہے، سمجھ شریف میں کہ نبی سے شرک کرنا اللہ آپ کا بھلا کر محال ہے، محال ہے، لیکن فرض المحال کی اجازت ہے، محال الفرض کی اجازت نہیں، فرض المحال کی اجازت ہے، محال الفرض کی اجازت نہیں، یہاں پر فرض المحال ہے مولانا، کچھ فرق پڑ گیا ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ کہ الشرط لا یقتضی الوقوع، یا امکان و شرط، یہاں امکان تو نہیں ہے، لو فرضیات کے اندر آتا ہے، لیکن یہ کہ الشرط اگر امکانی بھی ہو تب بھی لا یستلزم الوقوع، وہ وقوع کو مستلزم نہیں ہے، اس لیے شرک نبی سے ناممکن بھی ہے اور اس کا وقوع ہے بھی نہیں ہے، اگر ان بھی ہوتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان بھی ہوتا تب بھی نبی پر شرک کا یہ کہ وہم نہ ہوتا، خیال کر لینا۔ یہ جو 18 نبی جن کا تذکر یہاں پر آ گیا، لو اشرکو، اگر یہ شرک کرتے بفرض المحال لحبط عنہم ما كانوا يعملون، تو پھر یہ کہ ان کے اعمال سارے کے سارے رائے گان جاتے، لحبط عنہم معمولاتهم ما كانوا يعملون به معمولاتهم، لحبط عنہم ما اعمالهم، تو ان کے عمل پھر مصدر ہی ہوگا، لحبط عنہم ما كانوا يعملون۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہی لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی، الذین خبر بنے گا، اولئک الکتاب، کتاب سے جنس مراد ہے جو تمام وہی ویولون الدبر، ایک دبر سب کے لیے نہیں، ہر ایک کا اپنا دبر، ہر نبی کو اس کے زمانے میں ایک صحیفہ اور کتاب اس کو ملی ہے، اس لیے الکتاب بمعنی الکتب کے ہے، کتاب کتب کے معنی میں، سمجھے؟ اور دوسرے پارے کے اندر گزرا تھا آپ کے سامنے، وانزلنا معهم الکتاب، اور نبیوں کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، ارے سارے نبیوں کے ساتھ ایک کتاب اتار دی، وانزلنا معهم الکتب، سمجھے؟ کتابیں، ہر ایک کی کتاب، کل واحد منہم، ہر ایک کی کتاب الگ، دلدم دغا دیکھا نا مولانا، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمۃ، اور دین کی سمجھ، والنبوۃ، نبوت، فإن یکفر بہا ہؤلاء، اگر یہ مشرکین مکہ، ہؤلاء سے مشرکین مکہ مشار الیہ، اگر بہا سے مراد دلائل توحید، اگر ان دلائل توحید کا انکار یہ مشرکین کرے، سمجھے بھجن، اگر یہ مشرکین کر لیں تو فرماتے کہ فلا یضر اللہ شیئا، اللہ کو نقصان نہیں دیں گے، کیوں؟ ہمیں لا یضرنا، ہمیں نقصان نہیں دیں گے، یہ جزا ہو گیا، کیوں؟ لأننا قد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، ہم نے حوالہ کر دیا ہے ایسی قوم کو، ان دلائل پر ہم نے، اللہ مقرر کر دی ان دلائل پر ہم نے، ایسی قوم جو لیسو بہا، ان دلائل لیسو بکافرین بہا، ان دلائل کا وہ انکار کرنے والے نہیں ہے، معنی یہ کہ وہ مہاجرین اور انصار ہے، سب کو سبحان اللہ۔ ارے تم اگر ہماری دلیلوں کو نہ مانو، تمہارے دلیلوں کو نہ مانو، مشرکین مکہ، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، اس دلائل توحید کا انکار کرے، ہؤلاء یہ مشرکین مکہ، تو فلا یضر اللہ شیئا، یا لا یضرنا، وہ ہمیں نقصان نہیں دیں گے، کیوں؟ لأننا قد وکلنا، ہم نے حوالہ کیا بہا، ان دلائل کو حوالہ کیا ہے، قومن، ایسی قوم کو کہ لیسو کافرین بہا، ان دلائل کا وہ انکار کرنے والے نہیں، اور وہ قوم کون ہے؟ مہاجرین اور انصار ہے۔ اگر مشرکین نہ مانے تو مہاجرین اور انصار تو ماننے والے ہیں، تو مان نہ مان میں تیرا مہمان، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے فرق نہیں۔ اڑے منڈیا تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے بچوں، یہ جی اولئک الذین، پھر یہی انبیاء مذکور 18 انبیاء، اولئک الذین ہداہم اللہ، اللہ نے ان کو، اللہ کو بھلا کر یہ کہ کیا ہے، اللہ نے ان کی رہنمائی کی، یہ سارے کے سارے مہدی ہے اور ہادی ہے۔ اذا کان الامر کذالک، جب یہ صورتحال ہے تو فرماتے اقتدی بہداہم، اقتدی، یہ ہاء سخت ہے، ہاء ضمیر نہیں ہے، فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہیہ، تو کیا ماہیہ، تو ہی ضمیر ہے لیکن ایک ہاں اس کے بعد یا کے بعد لگایا، یہ ہاں اس سخت ہے، وما ادراک ما ہیہ، ما اغنا عنی مالیہ، مالی ہے لیکن ما اغنا عنی مالیہ، ہلک عنی سلطانی ہے لیکن ہلک عنی سلطانیہ، یہ جانے دا پترا، اس طرح ہوتا، یہاں اس سخت ہے۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، اللہ نے ان کی رہنمائی کی، اذا کان الامر کذالک، جب یہ صورتحال ہے، اقتدی بہداہم، بہدا متعلق اقتدی، قل لا اسألکم علیہ علی التبلیغ، علی تبلیغ الاحکام، علی تبلیغ التوحید اجرا، میں تم سے کوئی فیس نہیں لیتا، اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے تنخواہ لینا ناجائز ہے،
اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے متقدمین کہتے ہیں تنخواہ لینے کی اجازت نہیں ہے. اڑے کچھ فرق پڑ گیا نہیں پڑ گیا. اور قانون یہی ہے الطاعت التی یعود نفعها الیک، وہ طاعت جن کا نفع آپ کو خود بخود ملتا ہے، اس سے تنخواہ کس چیز کی؟ تو اپنی نماز پڑھ رہا تو یہ طاعت میں سے، اس پر کیا فیس لے گا لوگوں سے؟ روزہ رکھ رہا ہے یہ طاعت میں سے، اس کا نفع آپ کو مل رہا ہے. حج کر رہے ہیں یہ طاعت میں سے، یہ آپ کا ہے. کچھ فرق پڑ گیا. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرات فرماتے ہیں کہ طاعات پر اس کی اجازت نہیں ہے مولانا. اڑے منڈیاں کچھ فرق پڑا. لیکن متاخرین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جی تنخواہ نہیں لیں گے تو مدرسے میں کون پڑھائے گا. اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ اذا ابتلیت ببلیۃ فاختر اہونہما، دو مصیبتوں میں گر جاؤ تو ان میں سے آسان کو اختیار کرو، بڑے سے بچو. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بہرحال اذا ابتلیت ببلیۃ فاختر اہونہما ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار اہونہما. حضرت کو جب دو مشکل راستوں میں اختیار دیا جاتا ہے تو ان میں سے آسان کو اختیار کرتے ہیں. تو اب مسئلہ ہمارے لیے ہی تنخواہ لے لیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، نہ لیں تو بالکل دین کا نقصان ہے، ضیاء الدین، دین ضائع ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں، سمجھے. قل لا اسألکم علیہ اجرا. پھر یہ کہ کہتے ہیں کہ ہم تنخواہ اس پر پڑھانے پہ نہیں لیتے ہیں، ہم تنخواہ خطبے پہ نہیں لیتے، ہم نماز پہ نہیں لیتے، تنخواہ لیتے وقت کے لیتے کہ اس وقت کو آپ کے لیے وقف کیا. اگر یہ وقت دوسری جگہ پر ہوتا تو ہم اتنا پیسہ کما سکتے تھے. اس لیے سمجھ رہی ہے کہ نہیں. تو وقت تو پھر مدرس اور محتم دونوں کے برابر ہے. پھر یہ کہ محتم تو پورا کا پورا لے رہا ہے اور مدرس کو کچھ بھی نہیں دے رہا. سمجھے مجھے. محتم کہتے ہیں کہ ہم مدرسے سے نہیں کھائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ بولو. ہم تو مدرسے کے لیے وقف ہے، تو مدرسوں کو بھی تو غریبوں کو وقف کرو نا. وہ کیوں وقف نہیں ہو رہے؟ ان ہوا نہیں ہے یہ قرآن مگر الا ذکر للعالمین، کائنات کے لیے نصیحت ہے. سمجھے. اس کے بعد مسئلہ مولانا یہود نے یہ سنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک سابق انبیاء کے جیسے فرمایا اقتدی بہداہم، انہیں انبیاء کے. تو یہود نے یہ کہا کہ ان محمد لیس بنبی، یہ نبی نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ بشر اور وکل من کان بشرا لا یکون نبیا، وہ نبی نہیں ہوگا. محمد لا یکون نبیا. واہ. کیوں؟ خیال کر لینا. ان محمد لیس بنبی، محمد نبی نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ بشر ہے. اور وکل من کان بشرا لا یکون نبیا، جو بشر ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا. اب یہ کل من کان جو معلوم گو، یہ جو کل من کان ہے نا جو کبرا ہے، مدار نتیجہ کبرا ہوتا ہے. تو جو بشر ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں ہو. ما انزل اللہ علی بشر من شیء، بشر پر تو کسی بشر پر کتاب آئی نہیں ہے. تو محمد پر کیسے کتاب آ گئی؟ بشر منزل من اللہ نہیں ہے، منزل علیہ الکتاب، اس پر کتاب کا نزول ہو. محمد کیسے کہتا ہے کہ مجھ پر کتاب نازل ہوگی؟ اس وجہ سے کبرا کو انہوں نے کہ وہ کل من کان بشر لا یکون نبیا، بشر نبی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ بشر پر کتاب آئی نہیں ہے. ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہ صالح کلی ہے. ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہ صالح کلی. کسی بشر پر کبھی کوئی کتاب آئی نہیں ہے مولانا. مسلم. تو محمد پھر یہ کہ کیسے نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ صالح کلیہ کے نقیص کیا ہے معلوم کو؟ بولو. صالح کلیہ کے نقیص ایجاب جزئی ہے، موجب جزئی ہے. تو من انزل الکتاب الذی جاء بموسیٰ، اور یہودیوں ٹیٹ مارنا چھوڑ دو. یہ بتا دو کہ موسیٰ جو کتاب لے کر کے آیا تھا وہ کون ہے؟ موسیٰ بھی تو انسان ہے، بشر ہے. اور موسیٰ کو کہتے ہیں کہ وہ منزل علیہ الکتاب ہے، اس پر کتاب نازل ہو گئی ہے تورات. موسیٰ کو مانتے ہو کہ اس پر کتاب نازل ہو گئی، نبی بھی ہے، منزل علیہ الکتاب ہے. تو اس ایجاب جزئی کو مانتے ہو اور ادھر سے تم صالح کلیہ کا دعویٰ کرتے کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء. لہذا تم اپنے صالح کلیہ کو خود اپنے ایجاب جزئی سے توڑتے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک کو علم غیب کلی کے ہم قائل نہیں ہے. علم غیب کلی نہیں کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ بھی عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب. اور ادھر ایجاب جزئی آپ کہتے کچھ جانتا ہے. علم غیب کلی نہیں ہے، جزئی جانتا ہے. تو آپ پھر یہ کہ صالح کلیہ کو پھر اپنے ایجاب جزئی سے خود توڑ دیتے ہو. تو احمقیت کی حد ہے، ہم بھی بے وقوف ہیں نا. تو اس لیے ہمارا مذہب یہ ہے کہ آپ علم غیب تو بالکل نہ کلی نہ جزئی، کچھ بھی نہیں. عالم الغیب آپ ہے نہیں ہے، نہ کلی نہ جزئی.
باقی جو کچھ آپ جانتا ہے وہ اطلاع الغیب ہے، اخبار الغیب ہے، انباء الغیب ہے، اور علم غیب اضافی ہے، علم غیب لہوکی ہے، وہ علم غیب ہے نہیں ہے، غیب کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی۔ الغیب ما لا یدرک الحس ولا تقتضیہ بداہۃ العقول، جو آپ نے بیضاوی وغیرہ میں پڑھا ہے۔ خیال کر لینا مولانا، ارے مولانا دلیل سمجھ میں آنی ہے کس طرح اللہ نے اس کو توڑا۔ ما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے اللہ کے جس طرح کیا ہے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی اور اس طرح نہیں کیا انہوں نے۔ حق کا قدر مفعول مطلب بنے گا، اذ قالوا قدروا کے لیے ظرف بنے گا، اذ قالوا جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر شیئا کچھ بھی کوئی کتاب نہیں اتارا، یہ مفعول بھی ہے من زائدہ، ما انزل علی بشر شیئا، یہ ہو گیا صالبہ کلیہ۔ قل ان سے کہہ دو من وہ کون ہے کہ انزل الکتاب جس نے کتاب اتار دی، وہ کتاب الذی جاء به موسیٰ جس کو موسیٰ لے کر کے آ گئے، سمجھے وہ کون ہے کہ من انزل، من استفہامی مبتدا بنے گا، انزل الکتاب یہ اس کے لیے اللہ کو خبر بنے گا، فعل فاعل مفعول مل کر۔ من وہ کون ذات ہے کہ انزل الکتاب جس نے کتاب اتار دی، وہ کتاب الذی جاء به موسیٰ جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر، یعنی موسیٰ پر، اور جاء به یہ به ضمیر اللہ مفعول بھی ہے، جس کتاب کو موسیٰ لے کر کے آئے، درا لیکن نورا نور و ہدن اور ہادی للناس لوگوں کے لیے، تجعلونہ اس کتاب کو جو ہے نا یہ بھی حال بنے گا مولانا، نورا و ہدن یہ حال ہے، بھی سے بھی مفعول ہے، جا کے لیے اللہ آپ کو بھلا کرے، تجعلونہ قراتیس اے تکتبونہ فی قراتیس، کاغذوں کے اندر آپ اس کو نقل کر کے لکھتے ہو، تجعلونہ قراتیس وہ مفعول اول ہے، قراتیس مفعول ثانی ہے، یہ جملہ بھی حال بنے گا بھی سے، جا بھی اس کو موسیٰ لے کر گئے، حال کونہ نورا وحال کونہ ہادیا وحال کونہ منقولا فی قراتیس، تجعلونہ قراتیس منقولا فی قراتیس، درا کہ وہ اللہ آپ کو بھلا کرے، قراتیس کاغذوں کے اندر یہ ہے کہ منقول جس کو تم نقل کرتے، قراتیس ایسے کاغذ کہ تبدونہا کہ ان کو تم ظاہر کرتے ان کاغذوں کا، تبدونہا کا معنی تبدون منہا بعض باتوں کو پھر ان کاغذوں کے آپ ظاہر کرتے ہیں، وتخفون منہا کثیرا اور ان میں سے بہتوں کو چھپاتے بھی ہوں، حالانکہ وقد علمتم بھی، تخفون کی ضمیر سے حال بنے گا، وقد علمتم اور آپ کو سکھایا گیا بھی اسی تورات سے، وقد علمتم اور آپ کو سکھایا گیا اس تورات کے ذریعے سے، ما وہ احکام کے لم تعلموها انتم جن کو آپ بھی نہیں جانا کرتے تھے، ولا آباؤکم نہ آپ کے آباء و اجداد۔ اب یہ ہے کہ تجعلونہ اس تورات کو اس کتاب کو نقل کرتے ہیں آپ، قراتیس فی قراتیس کاغذوں میں، کاغذ کی شکل میں نقل کر، ایسے کاغذ اوراق کہ تبدونہا جن کو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی ان باتوں کو کہ جو کہ محمد رسول اللہ کے اوصاف میں سے نہیں ہے ان کو ظاہر کر، وتخفون کثیرا جو محمد کے اوصاف خاتمیت نبوت ہے اس کو تم چھپاتے ہو۔ کس کو سمجھ میں آ گیا مولانا؟ خیال کر لینا، تبدونہا بعض باتوں کو ظاہر کرتے ہو جن سے محمد رسول اللہ کی نبوت کا اقرار نہیں ہے، اور وہ تخفون کثیرا بہتوں کو چھپاتے ہو جو محمد رسول اللہ کے اوصاف سے جن کا تعلق ہے، سمجھے؟ وقد علمتم بہذا التورات یہ بھی حال بنے گا اللہ آپ کو، تخفون کی زمین سے تبدون کی زمین سے، تبدون و تخفون کثیرا صفت بن گئے قراتیس کی، قراتیس مفعول ثانی تجلون کے، تجلون بھی حال بن گئے بھی سے، وقد علمتم به وقد علمتم بالتورات ما لم تعلموا انتم ولا اباؤکم آپ کو تورات کے ذریعے سے سکھائی گئی ما وہ باتیں لم تعلموا انتم ولا اباؤکم نہ تم جانتے تھے تمہارے آبا، اس تورات کو تو مان لو، کچھ باتوں کو چھپاتے ہو کچھ کو ظاہر کرتے ہیں۔ قل اللہ انزل الکتاب، خیال کر لینا، قل اللہ انزل الکتاب وہ اللہ ہے کہ جس نے کتاب اتاری اور اس کو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو لے لیا، قل اللہ انزل الکتاب یہ مبتدا خبر ہوں گے، اب ثم کل پر عطف ہوگا، ثم ذرہم زر کا عطف ہوگا کل پر، کل بھی انشائی ہے، ثم ذرہم پھر ان کو چھوڑ دو، یلعبون یہ کھیلتے رہے، فی خوضہم اپنے بےہودگی میں، اپنے بےہودگی میں کھیلتے رہے مزہ لیتے رہیں جی۔ یہ نور و بشر پر بہترین دلیل میں نے آپ کو بتا دیا۔ وہذا کتاب حاضہ کو مشار قرآن پاک ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ انزلنہ ہو ہم نے اس کو اتاری، یہ صفت اول، اور مبارک و برکت والی کتاب ہے، مصدق الذی اور تصدیق کر رہی ہے اللہ آپ کو بھلا کرے، الذی ان کتابوں کے ثبت بین یدہ جو اس کے سامنے ہے، یعنی تورات اور انجیل، فرماتے کہ لیؤمنوا بہ اس کو اتارا کہ اس پر ایمان لائے، سمجھ رہے ہیں، ولتنذر ام القری ومن ثبت حولہا اور تاکہ آپ ام القری کو مکے والوں کو ڈرائیں، مکے کو ڈرائیں، اور ومن حولہا اس کے دائیں بائیں کو ڈرائیں، قرآن تو سب کے لیے لیکن یہ کہ مکے والوں کو اللہ آپ کو بھلا کرے آپ ڈرائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟
سمجھے؟ شاہ ولی اللہ کے لتنذر، اس کا عطف ہوگا اللہ آپ کو بھلا کریے، لتنذر یہ متعلق ہوگا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے؟ انزلنا کے ساتھ متعلق، انزلنا مبارک و مصدق الذی بین یدہ، سمجھے؟ انزلنا ہم نے اس کو اتارا، لیؤمنوا بہ ایمان لائے، ولتنذر ام القری اور آپ ام القری کو ڈرائیں، ومن ثبت حولہا اور اس کے ارد گرد، اور جمہور اس کے شاہ ولی اللہ کے باب زائدہ ہوگا اور یہ متعلق ہوگا انزلنا کے ساتھ، لیکن جمہور کیا ہے یہی ہوگا لیؤمنوا بہ تاکہ لوگ اس پر ایمان لائیں، اور ولتنذر ام القری ومن، میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن سب کے لیے، تو ام القری کا کیا مطلب ہے؟ ومن حولہ اس کے دائیں بائیں، جواب یہ ہے کہ جی دائیں بائیں میں پورے کائنات آ گیا، یہ ام القری ہے جہاں پر مولوی منظور بیٹھا ہوا، یہ اس کے دائیں طرف ہے، یہ دائیں طرف ہے، 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 یہاں تک کہ جہاں جا کر ختم ہو جائے شمال، یہ بائیں طرف ہے، بائیں طرف، بائیں طرف، بائیں طرف، بائیں طرف، بائیں طرف، یہ آگے 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 کائنات کے انتہا تک، پیچھے پیچھے پیچھے، یہ ہے حولہ، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو حولہ کے اندر تو یہی ہے، لتنذر ام القری ومن ثبت حولہا، اور اس کے دائیں بائیں اللہ کو اور ارد گرد، تو ارد گرد میں سب کچھ آ گیا، ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ کہ حول سے حول کریم مراد لے، حمل کو قرآن ہے سب کے لیے، قرآن ہے تو سب کے لیے، لیکن من حولہا سے قریبی افراد مراد لیں گے، تو عام کے کچھ افراد کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ذکر کرنے سے لازم نہیں آتا کہ باقی افراد کی نفی ہو جائے۔ ذکر بعض الافراد من العام، بعض الافراد من العام، بعض عام کے بعض افراد کا تذکرہ کر لینا اس سے لازم نہیں آتا کہ ما ادا کی باقی کی نفی ہو جائے، وہ صرف ان کی اہمیت کو ظاہر کریں۔ تو مکے والوں کا حق پہلے ہے، اس کے بعد دوسروں کا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ دو جواب ہو گئے، خیال کر لینا۔ مشکل اسکال ہے، مشکل قسم کا اسکال کر دیا اور میں نے جواب آپ کو دے دیا جی۔ اور ام القری کا معنی اصل القری، اصل القری کہ تمام بستیوں کی ماں ہے، اور کل شیء یعود الی اصلہ، ام القری تمام بستیوں کی ماں ہے، اور ہر چیز ماں کی طرف، بچے کو تھپڑ پڑتے تو ماں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر پوری دنیا، بستی نہیں بستیوں والے سمیٹ کر کے مکے کے بغل میں جاتے ہیں، سمجھ میں؟ اب حج اور عمرے میں پوری دنیا سمیٹ کر کے، اس لیے یہ ام القری ہے۔ یہ کیا ہے مولانا؟ ام القری۔ لتنذر ام القری ومن حولها والذین یؤمنون، یہاں سے جملہ استئنافی مولانا سمجھے، الذین یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ موصول سے مبتدا ہوگا، یؤمنون بهذا القرآن، اس قرآن پر ایمان لاتے اس حال میں، وهم یحافظون علی صلاتهم، جو اپنے نمازوں پر، نمازوں کی بھی پابندی کرنے والے، ہم یحافظون علی صلاتهم، یہ یؤمنون کی ضمیر سے حال بنے گا، یؤمنون کو خبر بنائے، الذین یؤمنون پہلے موصول صلہ کے لیے، سمجھے؟ اس کے بعد اب مسئلہ ہے، پھر بھی اگر آپ کو اس قرآن کے اندر شک ہے تو فالٹ ہے، فالٹ ہے، یا میں ظالم ہوں جھوٹ بول رہا ہوں، یا آپ ظالم ہے کہ آپ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ظالم ہے اس قرآن کو نہیں مانتے، سمجھے؟ دونوں باتوں میں سے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ، اظلم و اظلم کا جو کچھ تعارض آگے وہ سارا الف لام میں بیان کر چکا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو افطرا علی اللہ، گھڑ لے اللہ پر کذباً جھوٹ، او قال، یہ افطرا پر عطف ہے، او قال اوحی الیہ، یا یہ کہہ دے کہ مجھ پر وحی ہو رہی ہے، حال یہ ہے کہ او قال اوحی الیہ ولم یوحی الیہ شیء، لم یوحی الیہ شیء، جبکہ اس کے طرف کسی قسم کی وحی نہیں ہوتی، لم یوحی الیہ شیء، یہ حال ہے اللہ کو بلا کریے کہ کیا قال کی ضمیر سے، او قال یا کہتا ہے اوحی الیہ، میرے طرف وحی ہو رہی ہے، ولم یوحی الیہ شیء، اور حال یہ کہ اس پر یہ کہ وحی نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ کو قال کا عطف افطرا پر ہو گیا۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، ومن اظلم ممن قال اوحی الیہ ولم یوحی الیہ شیء، ومن اظلم ممن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، یہ تیسری صورت ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ کہہ دے کہ سأنزل، میں ان قریب یا ضرور بھی ضرور، سین کے دو ترجمہ، ان قریب یا ضرور بھی ضرور، میں بھی اس قسم کی قرآن اتار سکتا ہوں، ان تین میں سے یہ ہے کہ کون ظالم، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اب یا یہ کہ میں خدا پر جھوٹ بول رہا ہوں، میں ظالم ہوں، یا آپ تکذیب کر رہے ہیں اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یا آپ تکذیب کر رہے ہیں اللہ کا بھلا کریں اور آپ کہہ رہے کہ ایسے قرآن تو ہم بنا سکتے ہیں، یا آپ میں سے کوئی، اور یہ طے شدہ ہے کہ آپ یہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ اب مسئلہ ہے افترا علی اللہ الکذب، افطرا علی اللہ جھوٹ بولنا، دوسرا او قال اوحی الیہ ولم یوحی الیہ، یا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے وحی ہو رہی ہے حالانکہ وحی نہیں، تو یہ خود افطرا ہے، یہ خود افطرا ہے۔ تو اوحی الیہ وحی نہیں ہو رہی ہے پھر بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے وحی ہو رہی ہے، تو یہ خود افطرا کے اندر داخل ہے۔ فلماذا ذکرہ بعد الافطرا، افطرا کے بعد اس کو ذکر کیوں کیا؟ جب ہم یہ کیا تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟
بولو ذکر کیا جواب اس کا یہ ہے کہ مولانا الافتراء علی اللہ، الافتراء علی اللہ وعام مطلق سواء کان فی صورت الوحی او بدون الوحی بخلاف الوحی فإن الوحی اخص مطلقا، وحی اخص مطلق ہے، سمجھے؟ لہذا ان الوحی ذکر تخصیصا بعد التعمیم، ان الوحی ذکر تخصیصا بعد التعمیم، یہ تعمیم کے بعد تخصیص فلا تو گڑ گڑ نہ کرو۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ دو الافتراء علی اللہ کذبا عام ہے، اور عام لا يدل علی الخاص، وہ لا يستلزم وجود الخاص، خاص کے وجود کو مستلزم نہیں ہے، عام خاص کے وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ تیسرے الفاظ میں کہہ دو کہ جو آپ نے پڑھا ہے لا دلالت للعام علی الخاص بوجہ ما من الوجوہ الثلاثۃ المطابقۃ والتضمن والالتزام، استاپ دغ 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 دغ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ میں نے انسان دیکھا، کیا یہ دال کیا یہ زید پر دلالت کرتا مطابقت؟ نہیں۔ زید پر دلالت کرتا تضمن؟ نہیں۔ زید پر دلالت کرتا التزاما؟ نہیں۔ لا دلالت للعام علی الخاص بوجہ من الوجوہ، تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں الافتراء علی اللہ اعم مطلقا والوحی، اور وہی یہ کہہ دینا کہ وہی ہو رہی وہی ہو نہیں رہی ہے، والوحی اخص مطلقا، اور وجود العام لا یستلزم وجود الخاص ہے۔ ہاں یہ ہے نفی العام یستلزم نفی الخاص، نفی العام یستلزم نفی الخاص، باقی وجود العام لا یستلزم وجود العام، نفی العام یستلزم نفی الخاص، یہ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، سمجھتا؟ اس میں بھی ابن قیم نے منہ کالا کر دیا ان چیزوں کا، لیکن آپ کا دماغ اور میرا بھی منہ کالا ہو جائے گا، میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، سمجھتا ہے مولانا؟ ولو ترا، میرے پیارے ترکیبہ کر لی میں نے، اشارہ کر دیا، سمجھے بھائی؟ ممن قال، یہ متعلق ہوں گے ازلموں کے ساتھ، وہ خبر من کے لیے، ولو ترا، اے مخاطب اگر بفرض المحال آپ دیکھ لیں، اذ ظالمون، جبکہ ظالم کائنون فی غمارات الموت، موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، بوقت موت کی سختی میں جو مبتلا ہوں گے، اس کو اگر آپ دیکھتے تو فرماتے لرأیت امرا عجیبا، آپ امر عجیب دیکھتے، جمع محذوف ہے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے، مرتے وقت ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ عذاب دیتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، اور یقولون، فرشتے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اے ارواحکم، نکال اپنے روح کو، خبیث کو کہاں تو نے چھپایا ہے، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوائی والا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ، بسبب اس کے کہ آپ اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، قولا غیر الحق، قولا غیر الحق مفعول مطلق بنے گا، ناحق قسم کی بات کرتے تھے، اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، سمجھ رہی میں کہ وکنتم عن آیتی، پہلے کنتم براتف ہے، وکنتم تستکبرون عن آیتی، اور اللہ کی آیت سے آپ استکبار کرتے ہیں، اب بما کنتم یہ متعلق ہوگا تجزون کے ساتھ، سمجھے؟ اليوم ظرف بنے گا، اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیتی تستکبرون ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرۃ، بخدا آپ ہمارے پاس آئیں گے درحال کہ اکیلا، درحال کہ متفردین منفردین، اکیلا آ جاؤ گے، خلق جے مجیئن کائنن، اس طرح کہ مجیئن کائنن کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ پہلی مرتبہ ہم نے آپ کو یہ کہ پیدا کر دیا، پہلی مرتبہ آپ کو پیدا کیا ننگے، اور پہلے مرتبہ غیر مختون، اب اٹھائے جاؤ گے بھی اسی طرح غیر مختون، چاہے ہو وہ پختون یا غیر پختون، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ سب کو اسی طرح اٹھائے، اور ننگے سارے کے سارے اٹھیں گے، سمجھتا ہے؟ یہ ہوگا ہم لوگوں، واللہ لقد جئتمونا، آپ آئیں گے ہمارے پاس، فرماتے ہیں کہ فرادا درحال کہ اکیلا، مجیئن جئتمونا مجیئن کائنن کما خلقناکم مصدر، یہ جیسے پہلی مرتبہ آپ کو پیدا کر دیا ننگے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے، وترکتم ما خولناکم، اور جو کچھ ہم نے آپ کو دیا تھا بخشا تھا، آتیناکم، جو کچھ آپ کو بخشا اس کو چھوڑ دیا، وراء ظہورکم، پس پشت، اپنے پس پشت دنیا میں چھوڑ کر کے آگے، وما نرى معکم شفعاکم، اور نہیں دیکھ رہے ہم آپ کے ساتھ آپ کے سفارشی تعلقات والے، وہ سفارشی الذین زعمتم، جن کو تم گمان کرتے تھے، انہم شرکاء فیکم، کہ وہ آپ کے بارے میں اللہ کو بھلا کریے کہ وہ شرکا ہیں اللہ کے، اور تمہارے بارے میں یہ کہ سفارش کریں گے، کچھ بھی نہیں، لقد تقطع بینکم، یہ بینکم فاعل تقطع کا، ولم یبق سوى العدوان دناہم کما دانوا، جو آپ نے، اور سوا لازم النصب ہے، سوا لازم النصب ہے، لیکن فاعل لم یبق کا، لم یبق سوى العدوان، اے دشمنی کے علاوہ اور کچھ نہیں رہا، دناہم کما دانو، ہم نے ان کو اس طریقے، اور یہ حماسہ کے اندر پڑھا ہے، میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے جس زمانے کے اندر ہم خانقاہ میں ہوا کرتے تھے،
تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے بچوں اتنے ہو نا، تو بات صاف صاف سی. ارے المفعول معه یہ معه نائب فاعل ہے، المفعول به به نائب فاعل ہے، المفعول له یہ له نائب فاعل ہے. تم لوگ ناراض کیوں ہیں؟ تو یہ بینکم اللہ آپ کو بلا کریے کہ کیا ہے، یہ فاعل ہے. سمجھے؟ معنی یہ کہ لقد تقطع بینکم الوصل بینکم، سمجھے؟ تمہارے تعلقات جو ہے نا وہ کٹ گئے بخدا. آج کوئی تم وضل عنکم اور غائب ہو گیا آپ سے ما کنتم تزعمونہ جو کچھ تم گمان کیا کرتے تھے، ما کنتم تزعمون انہم شرکاء فیکم کہ آپ کے بارے میں یہ اللہ سفارش شفعاء عند اللہ یہ صرف وہ سارے کے سارے تم سے غائب ہو گئے. اب مسئلہ وہی جو چوتھے پارے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، بخدا آپ ہمارے پاس تنے تنہا آپ آ گئے. خلقن کائنن کما خلقناکم، خلقن کائنن نہیں مجیئن کائنن کما خلقنا، اس طرح آؤ گے جیسے کہ پہلے ہم نے آپ کو پیدا کیا ننگا اور ننگے پاؤں اور اسی طریقے پر غیر مختون، تو یہاں بھی اسی طریقے پر آ جاؤ گے ہمارے پاس. تو سوال یہ کہ یہاں کہہ رہے اکیلے آ جاؤ گے. اور پانچویں پارے کے چوتھے پارے کے اندر فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ، جس نے خیانت کی ہے، کمبل چوری کی ہے یا گائے چوری کی ہے یا بھینس چوری کی ہے، وہ مسروقہ چیز کو لے کر کے میرے بارگاہ میں آ جائے گا کہ یہ چوری کی میں نے. اور یہاں کہتے تنے تنہا، تو خلاصہ یہ ہے کہ سفارشی سے وہاں ہے چوری والی چیز کو لے کر، باقی سفارشی کوئی آپ کے پاس نہیں ہوگا، اس میں آپ تنے تنہا ہوں گے. دونوں باتوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی قسم کا، سمجھے؟ وَضَلَّ عَنْكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اس کے بعد مولانا اب دلائل عقلیہ بیان کر رہا ہے توحید کے دلائل عقلیہ. درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہاں تک کچھ دلائل نقلیہ بیان کیا. دلائل عقلیہ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک گندم کے دانے کو چیرنے والا اس کو اللہ کی ذات ہے، والنوا اور کھجور کی گھٹلی کو سے گندم کا دانہ ہے، گندم کے یہ کہ پودے کو نکالنا اور کھجور کی درخت کو سے نکالنے والا اللہ کی ذات ہے. یخرج الحی من المیت، فرماتے کہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے، زندے کو مردے سے نکال، چوزے کو انڈے سے نکال دیتا ہے، یا یہ کہ موحد کو یہ کہ اللہ کو مشرک سے نکالتا ہے. وہو مخرج المیت من الحی، یا خبر مبتدا محذوف کہ وہو مخرج المیت من الحی، وہی ذات ہے جو کہ اللہ کو بھلا کرے نکالنے والے مردے کو انڈے کو من الحی مرغی سے، یا کافر کو یہ کہ پیدا کرتا ہے من الحی مومن سے. ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے جی. ذالک مبتدا بنے گا ان صفات مذکورہ کے ساتھ، مذکور کون ہے؟ وہ اللہ ہے. ذالکم اللہ، اللہ اس کے لیے خبر بنے گا. فرماتے اذا کان الامر کذالک فانا تؤفکون، کس طرف تم بہکائے جا رہے ہو. فانا تصرفون کے معنی میں نے عرض کیا کہ اگر افکن سے ہو تو پھر اس کا معنی یہ کہ پھیرنے کا، اور افکن ہو تو اس کا معنی جھوٹ. مصدر هو فالق الاسباح، هو فالق الاسباح، صبح کو چیرنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے، نمودار کرنے والا ہے، اللہ کی ذات ہے. وجعل الليل سكنا تسكون فيه، رات کو تمہارے سکون کا ذریعہ بنا دیا ہے. والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو اللہ پاک نے حساب کا ذریعہ بنا دیا. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، لیل اللہ کا مفعول اول ہے اور سکن مفعول ثانی. والشمس والقمر حسبانا، یہاں بھی اسی طرح. ذالک یہ مذکورہ تقدیر العزیز العلیم، یہ علم اور غالب ذات کی منصوبہ بندی ہے. تقدیر اندازہ کرنا، منصوبہ بندی، کائنات کی منصوبہ بندی، جیسے پالیسیاں بناتے ہیں ہمارے حضرات، یہی اللہ کی پالیسی ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ منصوبہ بندی، یہ انداز سب اللہ کے. ذالک تقدیر العزیز العلیم وهو الذی جعل لکم نجوما، وہ خدا کہ جس نے تمہارے لیے تاروں کو بنایا لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، کہ آپ اس سے لتہتدوا بہا رہنمائی حاصل کر لے فی ظلمات البر خشکی کی تاریکیوں میں، والبحر سمندر کی تاریکیوں میں. مولانا تاروں کے تین فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ علامات وبالنجم هم يهتدون، تاروں سے آدمی کو پتہ چلتا ہے یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے رات کو تاریکیوں میں. سمجھے؟ جیسے کہ یہاں اللہ کو بھلا کرے، ایک دفعہ ہمارے حضرت اقدس مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بوانی، قاسم البوانی کا جلسہ تھا، تو حضرت اقدس آگے، حضرت والوں کا بیان بعد میں تھا. مغرب کے بعد ہم لوگ گئے دریا پہ، گئے وہاں گڈانی قریب ہے، گڈانی پہ گئے. اب سب نے کہا کہ جی نماز پڑھ لیں، نماز عشاء کی نماز پڑھ لیں. قبلہ کس طرف ہے؟ سمجھے قبلہ کس طرف؟ تو آسان، میں نے کہا حضرت یہاں آسان ہے. وہ قطب جو یہ ہے کہ تارہ ہے، قطب آپ کے بالکل اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ قطب، آپ کو اس کو بالکل اپنے دائیں کندھے کی طرف کر لو تو آپ کا رخ خود بخود قبلے کی طرف ہوگا. سب کو سبحان اللہ، یا جہاں بھی جاؤ اسی طریقے پر ہوگا. عجیب اللہ نے نظام بنا دی. سمجھ رہی میں؟ قطب آپ کے دائیں طرف، تو یہ کر دیں، یہ بالکل ہے.
ایک فائدہ تو ان کا یہ ہے کہ لتہتدوا بہا، اور دوسرا فائدہ اللہ آپ کا بھلا کرے ان کا یہ ہے کہ زینا سماء الدنیا بزینۃ، تارے خوبصورتی کے، اور تیسرا یہ کہ رجوما للشیاطین، رجوما للشیاطین، یہ کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بارڈر بندی نہیں تھی، حضرت کی آمد سے پہلے بارڈر بندی نہیں تھی، وہ یہ تھا کہ اللہ کو تارے باقا یہ کیا شیاطین جاتے تھے اوپر، اور اسی میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جنت گیا آدم علیہ السلام کو جو بھلایا اور اس کو پھسلایا، وہ اسی بنیاد پر بارڈر بندی نہیں تھی، آتے جاتے تھے خبیث۔ اور پھر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان پر خصوصی طور پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پابندی لگی، فضربوا مشارق الارض و مغاربها، ارے یہ انقلاب کہاں سے آ گیا؟ اب ہم جاتے تو تارا فاتبعوا شهاب ثاقب، تارا اس کا تعاقب کرتا ہے، یہ کہاں سے تبدیلی آ گئی؟ تو اسی تلاش میں یہ ہے کہ تلاش میں جاتے جاتے مقام نصیبین میں، مقام نخلہ کے اندر فجر کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، یہ ادھر سے یوں ایسے جا رہے تھے، تو فرمایا اس طرف نا الیکا نفر من الجن، جنات کے اس گروپ کو آپ کی طرف رخوں کا ہم نے پھیر دیا، سمجھے؟ صرفنا الیک نفر یستمعون القرآن، قرآن کو فلما حضروا قالوا انصتوا، قریب آگے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، اب سب نے ایمان لایا، پھر اس کے بعد اعلان کر دے یار انقلاب یہیں سے آ گیا، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب الیم، یہ انقلاب یہاں سے آ گیا۔ تو یہ تین فائدے، لتہتدوا بہا، یا اسی طریقے پر زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، یا اللہ آپ کا بھلا کر یہ کیا رجوما للشیاطین، یہ فوائد ہے تاروں کے۔ اور بھی ویسے میں نے آپ سے عرض کر دیا، یہ پھل جو ہے نا پھل پکتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اس سے کیا کہتے ہیں دھوپ سے، سورج سے پکتے، سورج سے، اور ان کے اندر رنگ جو آ جاتا ہے چاند سے، اور ذائقہ ان سے آتا ہے تاروں سے، ان کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ذائقہ جو آتا ہے وہ تاروں سے۔ ہم نے نشانیاں اللہ آپ کا بھلا کرے آیات وہ کھول کر کے بیان کر دی، لقوم یعلمون، فرماتے کہ جاننے والے لوگوں کے لیے وہی استفادہ کرتے ہیں، اور جو اللہ کو لاپرواہ قسم کے وہ کیا استفادہ کریں گے۔